السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا مضمون دو ایسے پہلوؤں سے متعلق ہے جن میں بے شمار باتیں بیان کرنے کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب پر ایک مختصر تقریر میں جیسی چاہیے روشنی نہیں ڈالی جا سکے گی، اور ان دونوں کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں میرے گزشتہ لیکچروں میں آ چکی ہیں، ان کو اس مرتبہ ایک نئے انداز میں ایک نئی چیز کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے، جن میں سے بہت سی چیزیں مکرر بھی ہو جائیں گی۔ پہلا جز ہے قانون سازی، اور دوسرا جز ہے عدلیہ، جس غرض کے لیے گویا قانون سازی ہوتی ہے۔ جہاں تک قانون سازی کا تعلق ہے، دو تمہیدی چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ قانون دو طرح سے بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نامعلوم زمانے سے رسم و رواج کی صورت میں، عرف و عادت کی صورت میں کوئی قاعدہ چلا آ رہا ہو، اور ہمیں بالکل معلوم نہ ہو کہ اس کا واضح اس کا بنانے والا کون تھا، کتنے زمانے سے وہ چلا رہا ہے، اور اس کی تاریخ کیا رہی ہے، ہمیں بالکل معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری قسم قانونوں کی وہ ہوتی ہے جسے ہم معلوم المؤلف، معلوم المصنف چاہے کہہ لیں، یعنی اس کے بنانے والے کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور یہ کبھی تو خالص انسانی چیز ہوتی ہے، مثلا کوئی بادشاہ، کوئی حکمران یا کوئی اور شخص ایک قاعدہ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے مقرر کرتا ہے اور وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور کبھی اسے ایک انسان تو ہمیں پیش کرتا ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ وہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے بلکہ خدا کے حکام ہے۔ مگر ان دونوں کا بنیادی فرق، جیسا میں نے عرض کیا، یہ ہے کہ رسم و رواج کے متعلق ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے وہ قانون بنایا۔ ممکن ہے اس کا بھی کوئی جز ایسا ہو جو خدائی احکام کی صورت میں قدیم زمانے میں کسی پیغمبر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو، اور پھر ہم اسے بالکل بھول گئے ہوں، ہماری عادتوں میں وہ چیز سرایت کر گئی ہو اور ہم اس پر عمل کرنے لگے ہوں اور جاری رکھا ہو عمل کو۔ لیکن دوسرا جز یعنی انسان اس قانون کو بنایا، اس میں اصل میں دو قانون ہیں، ایک تو خالص انسانی قانون اور دوسرا خدائی قانون۔ یہ ایک پہلو ہے جو تمہید کے طور پر میں نے آپ سے عرض کیا، کیونکہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے سابقہ پڑے گا، یا بلکہ ان تینوں چیزوں سے ہمیں سابقہ پڑے گا عہد نبوی کی قانون سازی کے سلسلے میں۔ دوسرا نقطہ، دوسری تمہیدی چیز یہ ہے کہ ایک قانون کے بن جانے کے بعد اس کو بدلنے کے لیے ایک مماثل درجے کی شخصیت، مماثل درجے کا اقتدار رکھنے والا شخص ہی وہ کام کر سکتا ہے، جس کی مثال ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا یونیورسٹی کا ایک پروفیسر اپنے جماعت کے اندر ایک حکم دے تو کوئی طالب علم یا دفتر کا کوئی ادنیٰ تر ملازم اس کو بدل نہیں سکتا، البتہ مثلا وائس چانسلر سے بدل سکتا ہے، یا وائس چانسلر سے بھی بڑی شخصیت وزیر تعلیم، وزارت، ملک کا حکمران اسے بدل سکتے ہیں، لیکن بنانے والے سے کم تر درجے کے لوگ اسے بدل نہیں سکتے۔ چیز بہت معمولی ہے لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قانون خدا کی طرف سے نازل ہوا ہو، یعنی قانون بنانے والا خدا کی ذات ہو، تو اس کو بدلنے والا بھی خدا ہی ہو سکتا ہے۔ خدا سے کم تر رتبے کا، پستر رتبے کا کوئی فرد اس کے بدلنے کا اقتدار نہیں رکھتا، بجز اس کے کہ وہ ملحد ہو، خدا کو نہ مانتا ہو۔ اسی طرح خدا سے کمتر درجے کی شخصیت، مثلا پیغمبر، اپنے ذاتی اشتہار سے کوئی قانون بنائے
اسے وحی نہ آئی ہو لیکن وہ خود حکم دیتا ہو، یہ بطور انسان کے اس کے پاس اس کی قابلیت، اس کا ملکہ موجود ہے، تو اس قانون کو کوئی پیغمبر ہی بدل سکتا ہے۔ پیغمبر سے کم تر درجے کا کوئی شخص، کوئی بادشاہ، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ اس کے بدلنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ البتہ پیغمبر سے بلندتر شخصیت، خدا کی ذات مثلاً، پیغمبر کے حکم کو منسوخ کر سکتا ہے۔ درجہ درجہ ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ کوئی بھی قانون ہو، اس کی تبدیلی کے لیے یا تو وہی شخص یا اس کے مماثل شخص یا اس سے بالا تر شخص اس کو بدل سکے گا، اس سے کم تر درجے کی شخصیت اس کو بدل نہیں سکے گی۔ یہی وجہ ہے، مثال کے طور پر اگر قرآن میں، اگر توریت میں کوئی حکم ہو تو مثلا انجیل یا قرآن اسے بدل سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خدا ہی کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح مثلا حضرت موسیٰ کے اقوال کو، حضرت عیسیٰ کے اقوال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، اور ان پیغمبروں کے احکام کو یا خدا کی ذات بدلے گا یا کوئی اور پیغمبر ہی بدل سکے گا۔ چونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو وہ توریت کے احکام کو بدل سکتے ہیں۔ اگر خدائی حکم ہے تو خدائی الہام اور وحی کے ذریعے سے، صرف پیغمبر کا حکم حضرت موسیٰ کی سنت ہو تو اپنی سنت اور اپنے احکام کے ذریعے سے اس کو بدل سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان کو بھی وہی حق حاصل ہوگا جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مماثل درجے کی شخصیت اس قانون کو بدل سکتی ہے، لیکن اس سے کم تر درجے کی شخصیت کو یہ حق نہیں ہوگا کہ پیغمبروں کے احکام کو بدل سکے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اسلامی قانون کس طرح بنتا ہے۔ جہاں تک اسلام کی تاریخ کا تعلق ہے، عہد نبوی میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ غار حرا میں پہلی وحی کی تاریخ سے لے کر حضور کی وفات تک 23 سالہ عرصے پر مشتمل رہا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا اساسی قانون یعنی قرآن مجید ایک دم وہ نازل نہیں ہوا، اور نہ وہ کتابی صورت میں یا تختیوں پر لکھے ہوئے حضرت موسیٰ کے قانون کی طرح رسول اکرم تک نہیں پہنچا، بلکہ 23 سال کے ممتد عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی وحیوں کی صورت میں امت تک پہنچایا گیا۔ تو ان حالات میں بہت ہی سادہ اور بدیہی بات ہے کہ غار حرا میں جس دن وحی ہوئی، اور اس وحی کے الفاظ سے ہم واقف ہیں، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں، اس وقت اسلامی قانون موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید اور حدیث میں جو احکام آئے ہیں وہ بعد میں آئیں گے، لیکن اسلام شروع ہو چکا تھا۔ تو ان حالات میں ابتدائی اسلامی قانون کیا تھا، اسے قرآنی اشارات کی بنا پر اور تاریخ عہد نبوت کی روشنی میں ہم پورے ادب کے ساتھ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ شہر مکہ کا جو بھی رسم و رواج تھا، اس کا غیر منسوخ شدہ، اس کی تبدیلی کے سلسلے میں آئی ہوئی وحیوں کی غیر موجودگی میں مکے کا رسم و رواج ہی مسلمانوں کا قانون رہا، اور وہ اس پر عمل بھی کرتے رہے۔ بے شمار مثالوں میں مثلا شراب کی ممانعت مدینہ کی ہجرت کے کئی سال بعد نازل ہوئی، اور اس کے ان آیات کا شان نزول بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ایک صحابی نے شراب پی لی تھی، کسی قدر وہ نشے کی حالت میں تھے، مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون میں کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے پڑھ لیں جس سے معنی الٹ گئے، اور جو چیز ناممکن ہے وہ ان کی زبان سے نکل گئی۔ تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں شراب پینے کو حرام قرار دیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں اس حرمت کا حکم آنے سے پہلے تک شراب کا پینا جائز تھا، جائز تھا، واجب نہیں تھا، جائز تھا۔ لہذا رسول اکرم نے تو کبھی شراب نہیں پی، لیکن صحابہ کا کچھ طبقہ اس سے مستفید ہوتا رہا۔ یہی حال اور سارے احکام کا ہے، کیونکہ پہلے دن کی وحی میں اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ اس میں بت پرستی کی ممانعت کی گئی،
تو آمنا و صدقنا، لیکن اور احکام اور ممانعات ان کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بعض ممانعتوں کی عقل بھی متقاضی ہے، مثلا چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی بے قصور کو جان سے نہیں مارنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیزیں جو انسانی فطرت کے اندر داخل ہیں کہ انسانی عقل بھی ان چیزوں کو نامناسب سمجھتی ہے، ان کی ممانعت تو جاری رہ سکتی ہے، لیکن جن چیزوں کے متعلق انسانوں کی رائوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، مثلا شراب کا پینا یا اسی طرح کی چیزیں یا سور کا گوشت کھانا، ان پر اگر اہل مکہ عمل کرتے رہے ہوں اور اس کی ممانعت ابھی تک نہ آئی ہو تو مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ایک حرام چیز نہیں قرار دیا جائے گا، اس کے برخلاف وہ اسلامی قانون ہی ہوگا۔ عارضی قانون، قابل تبدیلی قانون، لیکن بہرحال اسلامی قانون۔ غرض جیسا میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اسلامی کے قانون اپنے عام مفہوم میں ایک ایسی چیز ہے جس کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن کا مؤلف ہمیں معلوم نہیں ہوتا، رسم و رواج کی صورت میں قدیم زمانے سے چلی آتی ہیں۔ لہذا شہر مکہ میں جو رسم و رواج تھا اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کس نے بنایا تھا، وہ ہجرت کے وحی کے پہلے دن مسلمانوں کا قانون رہا، پھر رفتہ رفتہ 23 سال کے دوران میں اس میں تبدیلیاں کی گئیں، ان کی منسوخ کر کے ان کی جگہ نئے احکام دیے جاتے رہے۔ گویا اسلامی قانون کے ماخذوں میں ایک ماخذ کسی ملک کا وہ رسم و رواج ہے جو انسانی عقل اور اس انسانی ثوابدید اس کے مخالف نہ ہو سکتی ہو اور اس پر لوگ عمل کرتے ہوں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مختلف احکام قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے آتے رہے، امت تک پہنچائے جاتے رہے، اور بالآخر ان کا بیان کیا جانا، ان کا وضع کیا جانا ختم بھی ہو جاتا ہے رسول اللہ کی وفات کے ساتھ۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ قرآن اور سنت ہے، اور وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم کی زندگی میں ان کا وجود ہوتا ہے، اور رسول اکرم کے دنیا سے تشریف لانے کے ساتھ ان کا دوام بھی، ان کی عمر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے پاس محفوظ رہتے ہیں، لیکن ان میں کوئی اضافہ، ان میں کوئی تبدیلی اس کے بعد ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ آج کی مختصر صحبت میں تفصیل کے ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کون سا قانون پہلے آیا قرآن میں یا حدیث میں، پھر کون سا، پھر اس میں کیا تبدیلیاں ہوئیں 23 سال کے عرصے میں، لیکن ایک عمومی طور پر یہ ہم اپنے پیش نظر رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے جو احکام آئے وہ خدائی حکم کے طور پر ہمارے پاس آئے، اور اس کی تبدیلی اور تو اور ایک پیغمبر بھی اپنی ذاتی رائے سے نہیں کر سکتا۔ لہذا رسول اکرم کی وفات کے بعد یہ مفروضہ کہ خدا نے آپ کو وحی کے ذریعے سے تبدیلی کا حکم دیا ہو قرآن میں داخل کیے بغیر بھی، اس کا بھی امکان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح سنت کے ذریعے سے جو احکام ہم تک پہنچتے رہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ وہ وحی اور الہام کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے ہوں، اور اس شرط یا اس صراحت کے ساتھ کہ ان کو قرآن میں داخل نہ کیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں صراحت سے ذکر ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر جو چیز بھی بیان کرتا ہے وہ اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ خدا ہی کی وحی ہوتی ہے جو اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو اگر پیغمبر کی بیان کردہ چیزیں قرآن میں داخل نہ کی گئی ہوں تو مفروضہ مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ الہام کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچی ہوگی، اور پیغمبر نے پوری دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہوگی۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے میں احکام کی ضرورت ہو، قرآن میں وہ احکام نہ ملتے ہوں، اور وحی کا بھی انتظار رہتا ہے، وحی آتی نہیں۔ ان حالات میں اگر معاملہ ایسا ہے جس میں انتظار کیا جا سکتا ہے تو رسول اللہ انتظار کرتے ہیں، لیکن معاملہ فوری ہو تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں
کہ اجتہاد کر کے، استنباط کر کے، استدلال کر کے اپنی صوابدید سے کوئی حکم دے۔ ایسے حکم کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو خدا اس کی توثیق کر دے گا، یا خدا اسے نامناسب سمجھے تو تبدیلی کا حکم دے گا۔ اس بارے میں تصور یہ ہے اور معقول بھی کہ اگر خدا کو رسول کا استنباط نامناسب نہ معلوم ہو، توثیق کرتا ہو، تو سکوت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور توثیقی وحی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں فوری بھی ہو سکتا ہے، دیری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کی طرف سے ترمیم کا کوئی حکم نہ آئے تو چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو مجاز پائیں گے کہ اس پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ اس کی خدا نے تبدیلی کا حکم نہیں دیا۔ اس کے برخلاف اگر پیغمبر کے استدلال و استنباط کو خدا ناپسند کرتا ہو تو ہمارا تصور یہ ہے کہ خدا کو اس استنباط کے نافذ کرنے اور اس استنباط کے کسی قاعدے پر منطبق کرنے سے پہلے اس کی ترمیم کا حکم آنا چاہیے، ورنہ امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی استنباط کردہ چیز کو جو خدا کو ناپسند ہے عمل کرائیں گے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوگا۔ چنانچہ ایسی مثالیں ہم کو قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ بعض ایک کی طرف میں نے اس سے پہلے اشارہ بھی کیا ہے، مثلا جنگ بدر کے قیدیوں سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اس بارے میں کوئی نیا حکم، کوئی صریحی حکم قرآن مجید میں اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ رسول اکرم نے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کرنے کا تصفیہ کیا، تو فوراً ہی خدا کی طرف سے وہ مشہور آیت عتاب نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا اس سے پہلے ہی کوئی فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو اس چیز کو جو تم نے حاصل کیا ہے یعنی مال فدیہ، اس کی بنا پر تمہیں سخت عذاب دیا جاتا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فوراً ہی اطلاع دیتا ہے کہ رسول کا انسانی حیثیت میں استنباط کردہ قانون اسے پسند نہیں ہے۔ البتہ اس خاص صورت میں جو میں بیان کر رہا ہوں یعنی فدیہ لینا قیدیوں سے، اس کے متعلق خدا یہ بھی وضاحت کر دیتا ہے، میں پہلے ہی سے اس کا حکم معین کر چکا تھا، لہذا اب اسے میں قبول کرتا ہوں، اب اس کی توثیق کرتا ہوں، تم اس پر عمل کر سکتے ہو۔ دوسری مثالیں ایسی ملیں گی کہ اس حکم کی، رسول کریم کے استنباط کردہ حکم کی قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے فوراً تنسیخ ہوگی اور اس تنسیخ کی بنا پر اس کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ غرض جہاں تک اسلامی قانون کے بنیادی اور اساسی ماخذوں کا تعلق ہے، پہلی چیز ملک کا وہ رسم و رواج ہے جو معقولیت کے منافی نہ ہو اور جس کی اس وقت تک کوئی قرآن یا سنت کے ذریعے سے تبدیلی نہ کی گئی ہو۔ دوسرا ماخذ قانون ہوگا تاریخی نقطہ نظر سے وہ وضع قانون یعنی صراحت کے ساتھ کسی قاعدے کا مقرر کرنا، اور یہ قرآن کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، سنت کے ذریعے سے بھی، اور ان دونوں میں ایک اساسی فرق ہے کہ قرآن اللہ کا حکم سمجھا جائے گا اور سنت کے سلسلے میں مختلف وجوہ سے اس کا درجہ قرآن سے کم تر ہوگا۔ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم پیغمبر ہی سے ایک حکم کو سنیں تو اس کا درجہ قرآن کے بالکل برابر کا ہوگا۔ مثلا اگر میں عہد نبوی میں رسول اللہ سے یہ کہوں کہ یہ قرآن ہے اللہ کا حکم، اس کی تو میں تعمیل کرتا ہوں، یہ تیرا انسانی حکم ہے، میں اس کی تعمیل نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو فوراً ہی ملت سے خارج کر دیا جائے گا اور اسے کوئی شخص گوارا نہیں کر سکے گا کہ رسول اللہ کے حکم کو ایک مسلمان رد کرے۔ لیکن جیسا میں بھی بیان کر رہا تھا، بعض وجوہ سے حدیث کی حیثیت کسی قدر کم ہو جاتی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تدوین اور قرآن کی ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا انتظام یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی نگرانی میں اور اس کے ایک ایک نقطے، ایک ایک شوشے کی حد تک بھی
اپنے حکم کے ذریعے سے اور اپنی نگرانی میں اس کو مدون کرا کر امت تک پہنچایا تھا۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو صحابہ نے اپنی ذاتی ثوابدید پر اس کو لکھا، بغیر اس کے کہ اس نوٹ کی ہوئی چیز کی صحت کا کوئی انتظام کیا گیا ہو۔ رسول اللہ کو دکھا کر اس کی تصحیح لینا، اس کا سوال عام طور پر نہیں تھا، بجز شاذ و نادر صورتوں کے، جیسا کہ حضرت انس کے سلسلے میں ملتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحابہ کی انفرادی قابلیتوں کے اختلاف کے باعث رسول اللہ ایک چیز بیان کر رہے ہیں، ایک صحابی اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، دوسرا صحابی کسی نہ کسی وجہ سے، مثلا یہ کہ وہ عالم و فاضل نہیں ہے، مثلا یہ کہ وہ ان پڑھ ہے یا بدوی ہے، یا مثلا کسی کے اس خطبہ نبوی کے دوران میں صرف چھینک لینے ہی کے ذریعے سے اس نے ایک لفظ کو نہیں سنا، اس ایک بنیادی گویا اہم لفظ کے نہ سننے سے وہ جملے کے پورے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہا، اور اس طرح بعد میں وہ کوئی چیز روایت کرتا ہے تو وہ حدیث کی صحیح روایت نہیں ہوگی۔ غرض قرآن کی تدوین اور قرآن کی تبلیغ تواتر کے ذریعے سے، رسول اکریم کے اپنی نگرانی میں تیار کیے ہوئے گویا ڈاکیومنٹ دستاویز کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور حدیث کے متعلق صحابہ انفرادی طور پر اس کو نوٹ کرتے جاتے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے فرق کے باعث ان کے انفرادی مجموعہ کتب میں اور کتب حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے بعد کے زمانے میں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا یہ ابتدائی قانون ہے یا آخر تک یہ قانون رہا، یا شروع میں ایک حکم دینے کے بعد رسول اللہ نے اسے منسوخ تو نہیں کر دیا، یا یہ قانون کسی ایک معین شخص کے لیے تو نہیں تھا، یا وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، یا اس کو صحابی نے صحیح طور پر سنا اور صحیح طور پر سمجھا اور صحیح طور پر لکھا، یا ان کی انفرادی صلاحیتوں کی وجہ سے ان میں کچھ فرق بھی پیدا ہو گیا۔ پھر صحابی کے بعد تابعین، تبع تابعین، مختلف زمانوں میں جب حدیث کی نسلاً بعد نسلاً روایت ہوتی رہی تو آیا اس کا کوئی اثر اس مجموعہ حدیث پر پڑا یا نہیں پڑا۔ انہی وجہ سے حدیث کا درجہ قرآن سے کمتر ضرور ہوگا، لیکن اس کا جو اصل اصول ہے وہ میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ رسول کے حکم کو صرف رسول ہی بدل سکتا ہے، رسول سے کمتر درجے کی کوئی شخصیت چاہے وہ خلیفہ اور بادشاہی کیوں نہ ہو اسے اس کا حق نہیں پہنچتا۔ ضمناً میں یہ کہتا چلوں، دوبارہ یاد دلاتا چلوں کہ حدیثوں کی صحت کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں جو ہمارے اسلاف نے خود ہی مدون اور مرتب کر کے قائم رکھے، اور ان کی بنا پر حدیثوں کو جانچ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث قابل اعتماد ہے، اگر دو حدیثوں میں اختلاف ہے تو کس کو ترجیح دی جائے وغیرہ۔ اس لیے میرے اس اعتراض کو یا اس ریمارک کو کہ حدیث کے متعلق قرآن کے مقابلے میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس سے منشا یہ بالکل نہیں ہے کہ حدیثوں پر اعتماد نہ کیا جائے، کیونکہ صحاح ستہ جیسی حدیث کی کتابوں کے متعلق ہم کو انسانی حد تک ان کی صحت کے جو وسائل ہو سکتے تھے ان وسائل کا استعمال کیا جانا نظر آتا ہے۔ لہذا حدیث کی کم ترین درجے کی کتاب کو بھی میں پورے اطمینان کے ساتھ کہوں گا کہ دوسری قوموں کی مستند ترین کتابوں پر بھی ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، بغیر اس کے کہ میں کسی پر اعتراض کرنا چاہوں، انجیل کا ذکر کرتا ہوں۔ انجیل جو آج کل 4 انجیلوں کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، اس کے متعلق خود عیسائی مورخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 300 سال بعد پہلی مرتبہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ان 3 صدیوں میں اس کو نسلاً بعد نسلاً کس طرح نقل کیا گیا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا گیا، اس کا قطعاً ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حدیث کی ادنیٰ ترین درجے کی کتاب کے متعلق بھی ہمیں ایک سطر والی حدیث کے متعلق بھی
پوری تفصیل سے ریفرنسز ملتے ہیں، فلاں نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اور اس نے فلاں سے، اس طرح بالآخر رسول اللہ تک پہنچ کر کے رسول اللہ نے فرمایا۔ لہذا اتنے ایگزاسٹیو ریفرنسز کی موجودگی میں ادنا ترین درجے کی حدیث کی کتاب کا درجہ بھی دوسرے قوموں میں جن کے ہاں اسناد کا کوئی رواج نہیں تھا اور ایگزاسٹیو ریفرنسز کی کوئی رعایت لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں حدیثی کتابوں کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ بہرحال مجھے آج اس سے بحث نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلامی قانون کے بنانے کا کام ابتداً تو یہ تھا کہ جس چیز کو منسوخ نہ کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ قاعدہ رہا رسم و رواج اور عرف و عادت کے متعلق، اور اس کے بعد قانون بننے لگے۔ ان قانونوں کے متعلق جو بننے لگے اور جو قرآن و حدیث میں ہم کو ملتے ہیں، ایک چیز کا ذکر ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سارے احکام یکساں درجے کا حکم نہیں رکھتے۔ بعض کی حیثیت فرض واجب کی ہوگی، بعض کا حکم سفارشی اور مستحب کی ہوگی، بعض کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ حرام ہے، انہیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بعض کی ممانعت یہ ہوگی کہ نہ کرو تو بہتر ہے، مکروہ سمجھے جائیں گے، اور بہت سی چیزوں کے متعلق یہ حیثیت ہوگی کہ وہ ہماری ثوابدید پر چھوڑ دیے گئے ہیں، مباح ہیں، ہم چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں۔ مگر یہ تصور کسی قدر دیر سے پیدا ہوا علمی نقطہ نظر سے، یعنی احکام کو 5 قسموں میں تقسیم کیا جائے اور یہ تقسیم اخلاقی اساس پر ہو۔ جو چیز خیر ہے، اچھی ہے، بہتر ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ جو چیز شر ہے، بری ہے، اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز میں خیر غالب ہے لیکن اس میں شر کا بھی ایک عنصر پایا جاتا ہے، اس کا کرنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف جس چیز میں شر کا غلبہ ہے البتہ خیر کا بھی کچھ جز اس میں پایا جاتا ہے تو اس کا نہ کرنا بہتر ہے، اسے مکروہ کہا جائے گا۔ اور جن چیزوں میں یہ صورت نہیں ہے، مثلا خیر اور شر دونوں برابر کے ہیں، یا اس میں نہ خیر ہے نہ شر ہے، اس کو ہم مباح قرار دیں گے۔ یہ 5 گنا تقسیم غالباً 2 صدی ہجری میں شروع ہوئی، اور جیسا کہ امام غزالی نے بیان کیا ہے، یہ معتزلہ فقہا کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں ہمیں پہلی دفعہ ملتی ہے یہ تقسیم۔ اس سلسلے میں ایک ڈائگریشن کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز عرض کروں گا کہ بھلائی اور برائی یا خیر اور شر، اس کے لیے قرآن مجید میں 2 اصطلاحیں آئی ہیں جو دلچسپ ہیں اور شاید ضرورت ہے کہ اس کی تھوڑی سی تحلیل بھی کی جائے۔ اچھی چیز کو قرآن کہتا ہے معروف اور بری چیز کو کہتا ہے منکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کہیں کہیں خیر کا لفظ اور شر کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن عام طور پر خیر کی جگہ معروف کا لفظ اور شر کی جگہ منکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ معروف کے لفظی معنی ہیں وہ چیز جسے سب لوگ جانتے ہوں، وہ چیز معروف ہے، اور منکر اس کے برعکس ہے، وہ چیز جو بالکل نہیں جانی جاتی، ایک غیر معروف چیز ہے۔ یہ اصطلاح اس معنی کے لیے کیوں استعمال ہوئی، یہ بہت دن تک میں سوچتا رہا۔ جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ عرض کرتا ہوں، ممکن ہے آپ اسے قبول کریں، ممکن ہے رد کریں، میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ وہ یہ کہ خدا انسانوں کو بطور ان کے قانون ساز اور ان کے مالک اور خالق کے جو چاہے حکم دے سکتا ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں، لیکن خدا حکیم ہے، اس لیے وہ کسی بری چیز کا حکم دے نہیں سکتا۔ ان دونوں کے ملانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو معقول ہو، اسے عقل انسانی قبول کرتی ہے کہ وہ اچھی چیز ہے، اور جو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اسی کا حکم دیا جائے گا، اور جس چیز کو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ بری ہے وہ ممنوع قرار دی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں استبداد کا سوال نہیں ہے، خدا انسانوں کو انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ہر عقل سلیم رکھنے والا قبول کرتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے،
اور اسی طرح خدا اسی چیز سے انسانوں کو روکتا ہے استبداد کے بغیر کہ جس چیز کو سارے انسان جانتے ہیں کہ یہ نامناسب. ایک توجیہ کے کہ لفظ معروف اور لفظ منکر خیر اور شر کے معنی میں عربی زبان میں کیوں استعمال ہوئے ہیں، خاص کر قرآنی مصطلحات میں، قرآنی ٹرمینالوجی میں. عہد نبوی میں ہمیں کچھ اور بھی ماخذ قانون ملتے ہیں. اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن اور حدیث ابدی قانون ہوں گے، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے اگر خدا کا کوئی نیا حکم ہونے والا بھی ہو تو اس کے ہم تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے سابقہ قانون ہی یعنی قرآن ہی قیامت تک نافذ رہے گا. اسی طرح پیغمبر اسلام کے بعد چونکہ کوئی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے پیغمبر کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے جس نئے پیغمبر کی ضرورت ہوگی اس کے نہ آ سکنے کی بنا پر حدیث اور سنت بھی ابدی بن جائیں گے اور قیامت تک اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا. اس شرط کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں کہ بعض چیزیں فرض ہوں گی، بعض چیزیں مستحب ہوں گی، اسی طرح بعض چیزیں حرام ہوں گی، بعض چیزیں مکروہ ہوں گی. محض امر کا صیغہ استعمال کرنے سے دونوں ایک درجے میں نہیں پہنچ جاتی ہیں. ایک مثال، قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم آئے گا جو فرض ہے، اور اسی قرآن میں اسی صیغہ امر کے ذریعے سے حکم آئے گا کہ خیرات دو. ظاہر ہے کہ یہ فرض نہیں ہوگا، ایک ترغیب دلائی جائے گی. تو اگرچہ بظاہر صیغہ امر کے استعمال کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر ہونے کی وجہ سے خیرات اور زکوٰۃ دونوں کا درجہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مختلف وسائل سے اور مختلف اشارات سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک کا حکم فرض کا ہے اور دوسرے کا حکم فرض کا نہیں ہے. اس شرط کے ساتھ قرآن اور حدیث کے احکام ابدی ہو جاتے ہیں. لیکن عہد نبوی ہی میں کچھ اور قوانین بھی ہمیں ملتے ہیں جو موقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیز وہ ہے جس کو ہم معاہدہ کا نام دیتے ہیں، یعنی اسلامی مملکت کا حکمران اور ہماری ضرورتوں کے لیے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حکومت مدینہ کے سردار اور حاکم کی حیثیت سے کسی قبیلے سے کسی اجنبی سیاسی وحدت کے ساتھ کسی بادشاہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے میں کچھ شرطیں قبول کرتے ہیں، تو وہ شرطیں مسلمانوں کے لیے واجب التعمیل ہوں گی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ معاہدہ برقرار ہو. جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہو جائے یا اس کو رد کر دیا اور منسوخ کر دیا جائے تو وہ شرطیں بھی یعنی ہمارے قانون کے وہ اجزاء بھی منسوخ ہو جاتے ہیں. اس طرح معاہدے کے ذریعے سے قبول کی ہوئی شرطیں اسلامی قانون کا وہ جز سمجھا جائے گا جو عارضی اور موقتی ہوگا، اگرچہ کہ اس کی تعمیل اتنی ہی ضروری ہوگی جتنے ان احکام کی جو ابدی طور پر اور قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث میں دیے گئے ہیں. اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں شاید ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے کے لیکچروں میں شریک نہیں رہے. سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے میں عرض کر سکتا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور فرمائی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین مکہ کے ہاں پناہ گزین ہو جائے تو اس کا ایکسٹریڈیشن، اس کا مسلمانوں کے سپرد کیا جانا، تحویل کیا جانا ضروری نہیں ہوگا. اس کے برخلاف اگر مشرکین مکہ کا کوئی شخص چاہے مسلمان ہی ہو کر وہ رسول اکرم کے پاس اگر پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو مکے والوں کے مطالبے پر رسول اکرم کا فریضہ قرار دیا گیا تھا اس معاہدے میں کہ اس شخص کو واپس کر دیں. تو یہ اسلامی قانون کا ایک جز بن گیا کہ مکے والوں کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کے مسائل میں یک طرفہ تحویل عمل میں آیا کرے گی اور مساوات کا اس میں لحاظ نہیں رکھا جائے گا. تو جب تک وہ معاہدہ نافذ رہا یہ قاعدہ اسلامی قانون کا جز رہا. جیسے ہی وہ معاہدہ ختم ہو گیا، جیسا کہ ہم واقف ہیں کہ تب کوئی 2 سال کے بعد وہ ختم بھی ہو گیا، تو ان حالات میں وہ قانون بھی، وہ شرطیں بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں.
ایک اور چیز جس کی طرف میں ایک سابقہ لیکچر میں اشارہ کر چکا ہوں اور آج بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کی مثال مجھے عہد نبوی میں ابھی تک نہیں ملی ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ معقول ہونے کی بنا پر عہد نبوی میں بھی ہوتی رہی ہو، اور ممکن ہے ہمارے محترم صدر کے ذہن میں ایسی کوئی چیز آئے وہ مجھے بیان کر کے مجھے اور آپ سب کو مستفید بھی کر سکیں، اور اس کا نام ہے مماثلت، ریسیپراسٹی۔ وہ یہ کہ بعض وقت معینہ قانون بنانے کی جگہ اسلامی حکومت اس چیز کو قبول کر لیتی ہے کہ کسی اجنبی ملک کے ساتھ اسی قاعدے پر عمل کریں جو قاعدہ کہ اس ملک میں رائج ہے۔ اس طرح اسلامی قانون میں مرکز گریزی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک علاقے کے متعلق ایک قاعدہ رہے گا، ایک قوم کے لیے دوسرا قاعدہ رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جو مثال اس وقت میرے ذہن میں ہے وہ حضرت عمر کے زمانے کی ہے، یعنی رسول اللہ کی وفات کے بمشکل 3-4 سال بعد کا واقعہ۔ منبج نامی ایک مقام تھا شام میں، شمالی شام میں، بیزنٹائن سرحد پر۔ وہاں کے مسلمان والی نے حضرت عمر کو لکھ بھیجا کہ سرحد پار کے لوگ ہمارے پاس تجارت کے لیے آنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ چنگی کے متعلق کیا برتاؤ کیا جائے، کس شرح سے اور کس مقدار میں ان سے چنگی لی جائے۔ تو حضرت عمر کا جو جواب تھا وہ میرے اس بیان کردہ قاعدے کے متعلق ہے۔ انہوں نے لکھ بھیجا کہ ان تاجروں سے اسی شرح سے چنگی لو جس شرح سے ان کے ملک میں مسلمان تاجروں سے لیا جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ بیزنٹائن امپائر میں 30% شرح پر تاجروں کو کسٹمز دینے ہوتے ہیں، تو بیزنٹائن تاجروں سے اسلامی ملک میں 30% شرح سے محصول لیا جائے گا، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا۔ اس قاعدے کی مزید تشریح اور توضیح کرتے ہوئے امام محمد شیبانی نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس قاعدے کا اطلاق مختلف طور سے ہو سکتا ہے۔ مثلا اجنبی ملک میں مسلمان تاجروں سے کوئی چنگی نہیں لی جاتی، ہم بھی اس ملک کے تاجروں سے کوئی چنگی نہیں لیں گے۔ مثلا اجنبی ملک میں مسلمان عورتوں کے مال پر کوئی چنگی نہ لی جائے، ہم بھی اس قوم کی عورتوں کے مال پر کوئی چنگی نہیں لیں گے۔ مثلا اگر اجنبی ملک میں اگر مالک کی جگہ مالک کا کوئی غلام سامان لے جاتا ہے، اس پر چنگی نہیں لی جاتی، ہم بھی مماثل عمل کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تفصیل سے کوئی صفحہ 2 صفحے میں بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مماثلت کا قاعدہ اپنی جگہ برقرار ہے جب تک کہ ہماری حکومت اس کے خلاف فیصلہ صادر نہ کرے۔ مثلا حضرت عمر فیصلہ صادر کر سکتے تھے کہ دشمن کے ملک سے آنے والے، غیر اسلامی ملک سے آنے والے تاجروں سے مثلا 10% چنگی لیا کرو، اس کا انہیں پورا اختیار تھا، اور اس صورت میں چاہے بیزنٹائن امپائر میں مسلمان تاجروں سے 30% چنگی لی جاتی ہو یا 0%، کوئی فرق نہیں ہوگا، ہمارا چنگی کا افسر اس قانون پر عمل کرے گا جو ہماری حکومت نے بنایا اور نافذ کیا ہے۔ اس طرح کی متعدد چیزیں ہمیں عہد نبوی میں ملتی ہیں کہ اسلامی قانون صرف قرآن، صرف حدیث ہی پر مشتمل نہیں ہے۔ اولاً وہ ملک کے رسم و رواج، اور اس میں سے بھی اولاً مکہ کے رسم و رواج پر، پھر مدینے کے رسم و رواج پر، پھر پورے عرب کے رسم و رواج پر جس پر عہد نبوی میں اسلامی مملکت ممتاز ہو چکی تھی، وہ ایک ماخذ ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے خلاف کوئی احکام حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے نہ دیے جائیں، قرآن و حدیث میں ان کی ممانعت اور منسوخی عمل میں نہ آئی ہو۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسلامی قانون سازی کو ایک ذریعہ، ایک وسیلہ عطا کرنے کے متعلق ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہ سکے۔ یہ ہے اجتہاد، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں اشارتاً بیان کر چکا ہوں۔ یہ خود عہد نبوی کی ایک چیز ہے۔ عہد نبوی میں ہمارے فقہا جو 4 اصول بیان کرتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس،
ان میں سے اجماع عہد نبوی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ قیاس جس کو ہم اجتہاد کا اس وقت نام دے رہے ہیں عہد نبوی ہی میں وجود میں آ چکا تھا، اور یہ عہد نبوی کے آخری زمانے کا واقعہ ہے۔ تقریباً 9 ہجری یعنی وفات سے سال 1.5 سال پہلے رسول اللہ نے وہ حکم دیا تھا۔ جن حالات میں حکم دیا تھا اس کی میں مکرر تفصیل آپ سے بیان کرتا ہوں ان حاضرین کے لیے جو شاید اتفاق سے اس سے پہلے کے لیکچروں میں موجود نہ رہے ہوں۔ رسول اکرم نے جب یمن کا علاقہ اسلام قبول کر لیتا ہے وہاں ایک شخص کو والی بنا کر روانہ کیا، یا زیادہ صحیح الفاظ میں قاضی بنا کر روانہ کیا۔ ان کا نام تھا معاذ ابن جبل۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے پر مامور کیا جائے تو جانے سے پہلے آخری باریابی آخری ملاقات کے لیے حضور کے پاس حاضر ہوتا اور حضور اسے آخری ہدایات دے سکتے تھے بالمشافہہ زبانی۔ چنانچہ علاوہ اور چیزوں کے رسول اکرم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا بما تحکم، تم حکم کس اساس پر دیا کرو گے؟ ان کا جواب یہ تھا بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، یعنی قرآن کے مطابق، قرآن میں جو احکام ہوں گے میں اس کا نفاذ کروں گا، ان کی تعمیل کراؤں گا۔ رسول اللہ نے اس کو قبول فرمایا، لیکن ایک جملے کے ایک سوال کے ذریعے سے اس میں اضافہ کرنے کے لیے فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فوراً کہا کہ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، اس صورت میں اللہ کے رسول کی سنت اور طرز عمل کے مطابق۔ اس کو بھی رسول اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن پھر سوال کرتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر تمہیں سنت میں بھی کوئی چیز نہ ملے گی تو کیا کرو گے؟ تو ان کے الفاظ تھے اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے کے ذریعے سے کوشش کروں گا قانون معلوم کرنے کے لیے اور کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کروں گا۔ دوسرے الفاظ میں اپنی ثوابدید پر حکم دوں گا، غور کر کے استدلال کر کے استنباط کر کے قیاس کر کے جو بھی کہیے ایسی چیز معلوم کرنے کی کوشش کروں گا جو میری دانش میں اللہ کو پسند ہو اور معقول ہو اور عدل و انصاف کے مطابق ہو۔ اس پر رسول اللہ اس قدر خوش ہوئے، ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہتے ہیں اے اللہ، تو نے اپنے رسول کے رسول کو جس چیز کی ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، اس پر تیرا رسول خوش ہے۔ چنانچہ اس قاعدے کو کہ قرآن و حدیث کے سکوت کی صورت میں یا اس میں قانون ہمیں نہ مل سکنے کی صورت میں ہم کو اجتہاد کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار بہت ہی محدود ہے، اگر قرآن و حدیث میں صراحت موجود ہے تو اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی وقت ہم اجتہاد کر سکیں گے جب کہ قرآن و حدیث میں باوجود تلاش کے ہمیں کوئی قاعدہ کوئی حکم پیش نظر مقدمے کے متعلق اور مسئلے کے متعلق نہ ملتا ہو۔ اجتہاد کے ذریعے سے قانون کا معلوم کرنا اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک خاص اس چیز کے لیے تو حکم نہیں ہے لیکن ایک مماثل چیز کے لیے حکم ہے۔ فرض کیجئے کہ چوری کا قاعدہ موجود ہے لیکن کفن چوری کا ذکر قرآن میں مثلا نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ہمارا مجتہد قیاس کرے گا، چونکہ ایک قسم کی چوری کے لیے یہ حکم ہے تو ایک دوسری قسم کی چوری میں بھی ہم اسی قسم کا استدلال کر سکتے ہیں یا اس میں کسی قدر ترمیم کے ساتھ ایک حکم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور احکام کے متعلق بعض وقت مماثلت ڈھونڈی جاتی ہے، یا ایک مماثل چیز ملتی ہے جس کے متعلق حکم ہو، چاہے اس معینہ سوال کے متعلق کوئی حکم نہ ملتا ہو۔ ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو منطقی استدلال کے ذریعے سے ہم ایک چیز کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن اگر ذرا غور کریں تو فوری ذہن میں آنے والا قاعدہ مناسب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک عمیق تر وجہ سے ایک دوسرا ہی قانون مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اس کو استحسان کا نام دیتے ہیں، یعنی بظاہر تو یہ حکم دینا چاہیے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ یہ حکم دیا جائے، تو وہاں قانون کے بدلنے کا سوال نہیں ہوتا بلکہ ایک عمیق تر وجہ تک ہماری نظر پہنچتی ہے اور اس عمیق تر وجہ کی باعث
ہم ایک دوسرے قاعدے کو بہتر سمجھتے ہیں، مستحسن سمجھتے ہیں۔ کبھی اس کا اصول ایک اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ امت کا فائدہ اسی میں ہے۔ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کی منطق سے تو فائدہ یہ ہونا چاہیے، لیکن امت کی فلاح، امت کی صلاح، امت کی بہبودی، امت کی آسانی کے لیے یہ دوسرا فائدہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم استصلاح کا نام دیتے ہیں۔ غرض اس طرح کے مختلف نیوانسز کے ساتھ، لطیف فرق کے ساتھ اجتہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کا رواج ہم کو عہد نبوی سے ملنے لگتا ہے، اور اس قاعدے کے اطلاق کے باعث خاص کر قاضیوں کے فیصلوں کے سلسلے میں ہمیں ایک نئی چیز سے سابقہ پڑتا ہے، جو قانون سازی کا ایک جز ہوگا۔ جس چیز سے میں بحث کر رہا ہوں اس سے قریبی اس کا تعلق ہوگا۔ وہ یہ کہ فرض کیجیے قرآن و حدیث میں کوئی قاعدہ نہیں ملتا ہے اور قاضی اجتہاد کر کے ایک حکم دیتا ہے۔ چونکہ وہ قاضی ہے لہذا وہ اپنے فیصلے کا نفاذ بھی کرا سکتا ہے، رسول اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اس کا نفاذ کرا سکے گا۔ یہ ممکن ہے کہ نفاذ سے پہلے خود قاضی کو کچھ شبہ ہو، وہ مرکز سے دریافت کرے گا اس بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میری رائے میں تو یوں ہے لیکن مجھے تذبذب ہے، اس بارے میں ہدایت کی جائے۔ اس صورت میں مرکز سے جواب دیا جائے گا، جو سنت ہونے کے باعث وضع قانون کی صورت اختیار کر لے گا، اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں رہے گا۔ ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا اور اس کے متعلق رسول اللہ سے رجوع کرنا ضروری نہیں سمجھا، لیکن اس قاعدے کی اطلاع رسول اللہ تک پہنچی کسی نہ کسی ذریعے سے، یا تو یہ کہ فریق مقدمہ نے اپیل کی، یا رسول اللہ کے اپنے نامہ نگاروں کے ذریعے سے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں اس کی اطلاع رسول اللہ تک آئی اور رسول اللہ اس فیصلے کو نامناسب سمجھتے ہیں، تو فوراً اس گورنر کو، اس قاضی کو ہدایت جائے گی کہ یوں نہیں یوں کرو۔ تو قانون سازی کی مختلف صورتوں میں سے، خاص کر سنت کے ذریعے سے قانون سازی کی مختلف صورتوں میں سے ایک تو وہ ہے رسول اللہ ایک چیز کا حکم دیتے ہیں، دوسری صورت وہ ہے کہ اس کسی مقدمے کی وجہ سے، کسی آپ کے نائب کے نامناسب حکم کی وجہ سے آپ اس میں دخل دیتے ہیں۔ جو بھی ہو، ایسی مثالیں ہمیں متعدد ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گورنروں کو ہدایتیں بھیجیں کہ یوں نہیں یوں کیا کرو۔ ایک مثال ذہن میں آتی ہے، ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا قتل خطا کے طور پر، اور اس کا خون بہا دلایا گیا۔ پرانے رواج کے مطابق خون بہا متوفی کے سب وارثوں کو نہیں دلایا گیا بلکہ مرد وارثوں کو۔ اس کی اطلاع رسول اللہ تک پہنچتی ہے تو آپ ہدایت بھیجتے ہیں وہاں کے والی کو، قاضی کو، کہ فلاں شخص کی دیت سے اس کی بیوہ کو بھی اس کا حصہ دلایا جائے۔ اس کو وراثت قرار دیا گیا مال خون بہا کو، لہذا وراثت کی صورت میں جس طرح بیوی کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، ہر ایک کو قرآن حصے مقرر کیے جا چکے ہیں، اس طرح خون بہا میں بھی اسی پروپورشن کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اس طرح کی مثالوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قانون سازی کس طرح اس زمانے میں عمل میں آیا کرتی تھی۔ اور جیسا میں نے بیان کیا کہ اجماع کا قاعدہ عہد نبوی میں ناممکن تھا، وہ بات کی چیز ہے۔ اجماع کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کوئی قاعدہ نہیں ملتا اور اس پر ہم قیاس و اجتہاد کرتے ہیں، اور اس اجتہاد پر سارے ہی علماء کسی زمانے کے متفق ہو جاتے ہیں۔ ایسے قاعدے کو جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں لازماً زیادہ اہم، زیادہ قابل قبول قرار دینا پڑتا ہے بنسبت اس قاعدے کے کہ جسے ایک ہی شخص کی رائے کی بنا پر ہم نے معلوم کیا ہو، ایک ہی فقیہ کا وہ استنباط ہو۔ اگر اجماع جو انسانی چیز ہے، جو نہ خدا کی طرف سے وحی کردہ چیز ہے اور نہ رسول کے اپنے الفاظ ہیں، رسول کے اپنے احکام ہیں، یعنی خدائی اور رسول کی چیز نہیں ہے بلکہ عام انسانوں، عام مسلمانوں کی چیز ہے، اس کو ہم ایک خاص اہمیت ضرور دیتے ہیں
لیکن کم از کم حنفی فقہا کے نزدیک اجماع بھی ایک ایسی چیز ہے جو اٹل ناقابل تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک جدید تر اجماع کے ذریعے سے ایک قدیم تر اجماع کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، جس طرح مثلاً ایک نبی کے احکام کو دوسرا نبی منسوخ کر سکتا ہے، جس طرح ایک فقیہ کی رائے کو دوسرا فقیہ رد کر کے اپنی علیحدہ رائے دے سکتا ہے، اسی طرح ایک اجماع کو بدل کر ایک دوسرا اجماع اگر قائم کیا جائے تو وہ پہلے اجماع ہی کی طرح سے واجب التعمیل ہو جائے گا اور پرانا اجماع باقی نہیں رہے گا۔ یہ رائے خاص کر امام ابو الیسر الپزدوی کی ہے، ان کی مشہور کتاب اصول فقہ پر۔ ان کے الفاظ یہی ہیں کہ ایک جدید تر اجماع کے ذریعے سے ایک قدیم تر اجماع منسوخ ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی قانون کی ایک بہت بڑی خدمت تھی میری رائے میں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اسلامی قانون کو کم از کم اس کے اس جز کو جو انسانی ہے، خدا و رسول کی طرف سے آیا ہوا اٹل قانون نہیں ہے، اس کے ہم ہمیشہ کے لیے پابند نہ ہو جائیں۔ بدلنے والے حالات کے تحت، بدلنے والی ضرورتوں کے تحت ہم ایک انسان کے قاعدے کو دوسرے انسان کے قانون کے ذریعے سے بدل سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ عام طور پر تو ہم یہی کہیں گے کہ اجماع کے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس قاعدے کے تحت جو امام پزدوی نے بیان کیا ہے، اولاً کسی نہ کسی کو پرانے اجماع کے خلاف زبان کھولنی پڑے گی، رائے دینی پڑے گی اور پرانی رائے پر اعتراض کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر بعد میں معاصر فقہا اس کی اس رائے کو قبول کرتے جائیں گے، جب سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو پرانا اجماع ختم ہو جائے گا، نئے اجماع پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اگرچہ کسی کوئی معین مثالیں نہ امام پزدوی نے دی ہیں اور نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ قاعدہ اپنی جگہ بہت اہم ہے اور اسلامی قانون کو زندگی عطا کرنے، وائٹیلٹی عطا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اب اپنے موضوع کے دوسرے جز پر توجہ کرتا ہوں جو عدل گستری کے متعلق ہے۔ عہد نبوی کی عدل گستری کی اہمیت کو، اس زمانے کے اصلاحات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ زمانے جاہلیت میں عدل گستری کا کیا نظام تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عہد نبوی میں کیا انقلاب ہوا، کیا کایا پلٹ ہو گئی، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب میں جہاں رسول اکرم پیدا ہوئے تھے، رسول اکرم کا اپنا ملک تھا، وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، لہذا کوئی عدالت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لہذا کسی شخص کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جا کر شکایت کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کیا کرے؟ دست خود دہان خود، ہر شخص اپنی بساط بھر اپنے ظالم سے بدلہ لیتا۔ اگر ظالم کمزور ہے تو بدلہ آسان تھا، اور ممکن ہے کہ اس ظالم پر اس کے ظلم سے بھی بڑا ظلم میں کر سکوں کیونکہ میں زیادہ قوی ہوں، لیکن اگر ظالم قوی تر ہو تو میرے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ میں انصاف حاصل کر سکوں۔ اس صورتحال میں کہیں کہیں بہت ہی مختصر قسم کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ بعض وقت کوئی ظالم جو بہت بڑا ظالم نہیں ہے، تھوڑی بہت اس میں معقولیت پسندی بھی ہے، اس کو قبول کر لیتا کہ اچھا تم کسی کے پاس چلو، وہ ہم دونوں کے جھگڑے کو چکائے گا، کہے گا کہ آیا میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو۔ تو ایسی صورت میں اس پنچ کو، اس ثالث کو، اس حکم کو ایک طرح کا عارضی حاکم عدالت بنا لیا جاتا تھا، اور اس کے فیصلے پر فریقین عمل کرتے عام طور پر، کیونکہ اس کے پاس جانے سے پہلے ہی وہ قبول کر چکتے کہ اگر فلاں شخص ہمارے جھگڑے میں کوئی فیصلہ کرے تو ہم دونوں اسے قبول کریں گے، چاہے وہ میرے موافق ہو یا تمہارے موافق ہو۔ اس کی کچھ مثالیں زمانے جاہلیت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح مکے کے قریب جہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا، طائف کے قریب کہنا چاہیے، اکاس کا میلہ، یہ ایک بہت بڑا سالانہ میلہ تھا جس میں ہر ملک کے لوگ، حتیٰ کہ عرب کے باہر کے لوگ بھی آیا کرتے تھے،
اور ظاہر ہے کہ تجارتی ٹرانزیکشنز کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں بعض وقت جھگڑا پیدا ہوتا تھا، یا قیمت اتنی ہے کہی گئی تھی یا نہیں کہی گئی تھی، تم نے سامان جو دیا ہے وہ اچھا نہیں تھا، اس کے اندر کھوٹ ہے یا اس کے اندر خرابی ہے، تم نے چھپا رکھا تھا وغیرہ، اس قسم کے جھگڑے پیش آ سکتے تھے۔ طائف کے قریب عکاظ کے میلے میں ایسے حکم پائے جاتے تھے جو 2-3 دن کے لیے معمور ہوتے، جب تک میلہ ہے اس وقت تک وہ ان کی حیثیت حکم کی ہوتی، اور میلے میں جتنے تجارتی جھگڑے پیش آتے ان کے پاس رجوع کیے جاتے اور وہ فیصلے بھی کیا کرتے۔ اور چونکہ ایسے حکم موروثی طور پر متعین ہوتے تھے، ہر شخص جانتا تھا کہ کون حکم ہے، اس لیے لوگ اگر آپس میں طے کر چکے ہوں کہ اپنے مقدمے کا فیصلہ حکم سے کرائیں گے تو وہ میلے کا انتظار کرتے، میلے کے حکم کے پاس جاتے، اس سے اپنا فیصلہ چکاتے۔ اسی میلے میں ایک دوسری چیز بھی پائی جاتی تھی، تجارتی مقدموں کے علاوہ عام ثالثی۔ طائف کے میلے میں، عکاظ کے میلے میں پیدا شدہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میرے اور کسی شخص کے درمیان کسی اور وقت کسی اور مقام پر پیش آیا شدہ جھگڑا ہے، اس کے لیے بھی ایک خصوصی حاکم عدالت عکاظ میں پایا جاتا تھا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں اس اندھیر نگری کے اندر کہیں کہیں کچھ روشنی کی شعاعیں بھی ملتی ہیں۔ جہاں تک مدینے کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کے متعلق بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایک سابقہ لیکچر میں کہ وہ ایک بستی تھی، اور عکاظ کی طرح 2-3 دن کے لیے قائم ہونے والا ملک نہیں ہوتا، میلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کے لوگ ہمیشہ وہیں رہتے۔ تو شہر کے باشندوں کے جھگڑوں کو چکانے کے لیے وہاں 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک دیوانی مقدمات، جس کے وزیر یا جس کی حاکم عدالت حضرت ابوبکر تھے موروثی طور پر۔ ایک فوجداری مقدمات، ان کے لیے ایک اور خاندان کا فرد وہاں پایا جاتا تھا، اور ان دونوں کے علاوہ ایک اور ادارہ وہاں پایا جاتا تھا جسے حلف الفضول کا نام لیا گیا ہے۔ یہ ایک آرڈر آف شیولری کی صورت تھی۔ مکے والوں نے ایک زمانے میں یہ طے کیا تھا کہ ہمارے ملک میں بعض وقت اجنبیوں پر بے وجہ ظلم ہوتا ہے جس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، چنانچہ واقعتاً ابو جہل کی ایک بدمعاملگی کی وجہ سے ایک شخص نے ایک نظم بنائی جس میں مکے والوں کو گالیاں دی کہ بڑے بدماش لوگ ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، جس سے ابو جہل تو اس نے پرواہ نہیں کی، لیکن دوسرے اہل مکہ کو چوٹ لگی۔ ان حالات میں انہوں نے آپس میں جمع ہو کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم میں سے کم از کم چند لوگوں کو چاہیے کہ والنٹریلی، رضاکارانہ طور پر اس بات کا اقرار کریں کہ ہم جب کبھی ہمارے شہر کے اندر کسی اہل مکہ پر یا کسی اجنبی پر اگر کوئی ظلم ہوا ہو تو ہم مظلوم کی مدد کریں گے، اور اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک کہ اسے انصاف نہ دلا دیا جائے۔ تو شہر مکہ میں ہمیں یہ 3 قسم کی چیزیں ملتی ہیں، اور وہاں حیرت بھی ہوتی ہے کہ دیوانی مقدمات کے لیے الگ حاکم عدالت ہے اور فوجداری مقدمات کے لیے الگ حاکم عدالت ہے۔ جہاں تک مدینے کا تعلق ہے، وہاں سوائے اس کے کوئی امکان نہ تھا کہ ہر شخص اپنی آپ مدد کرے۔ نتیجہ یہ تھا کہ کم ہی صورتوں میں مظلوم کو انصاف حاصل ہوتا تھا، کیونکہ مظلوم کے معنی اصل میں یہ تھے کہ میں کمزور ہوں، لہذا کوئی خبیث شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ ان حالات میں مدینہ تشریف لانے کے بعد جب شہری مملکت مکہ قائم ہوئی، رسول اکرم نے اس کا دستور مدون فرمایا اور دنیا کا پہلا دستور تحریری طور پر لکھ کر نافذ بھی کیا، تو اس میں ایک عجیب و غریب حکم دیا گیا ہے جو انقلاب سے کم نام کا مستحق نہیں۔ وہ یہ کہ انصاف بجائے فردی کے مرکزی چیز ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو براہ راست وہ انصاف ستانی نہیں کرے گا، براہ راست ظالم کو سزا نہیں دے گا، بلکہ اسے رجوع کرے گا اسلامی حاکم عدالت کو، اور حاکم عدالت بغیر رعایت کے پوری غیر جانبداری کے ساتھ مقدمے کا فیصلہ کرے گا اور ظالم کو سزا دے کر مظلوم کو اس کا حق دلائے گا۔ اور اس بارے میں کچھ دفعات اور بھی ہیں جو ایک معنی میں سینکشن کا حکم رکھتے ہیں اخلاقی طور۔
وہ یہ کہ کسی شخص کو ظالم کی حمایت کرنے کا حق نہیں ہوگا، چاہے اس کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف یہ کہا گیا ہے کہ انصاف ایک خدائی حکم ہے، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ انصاف کے لیے پورا تعاون کرے اور کسی ظالم کو نہ بچائے، چاہے وہ کسی شخص کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کی حد تک ایک انقلابی حکم دیا گیا، اور انصاف جو اب تک وہاں انفرادی چیز تھا اسے ایک مرکزی اور حکومتی چیز قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد مدینے میں ہمیں دو نئے انسٹیٹیوشن قائم ہوتے ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو بعد میں سارے ملک میں پھیل جائیں گے۔ ایک مفتی کا انسٹیٹیوشن ہے اور دوسرے قاضی کا۔ مفتی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص سے ہم قانون معلوم کریں، اس کے نفاذ کا کوئی سوال نہیں، اس کا نفاذ یا تو میں خود اپنی ذات پر کر لوں گا، یا جس شخص کو میں وہ فتویٰ پہنچاؤں وہ اس کی تعمیل کرے گا۔ لیکن مفتی کے فرائض میں یہ بالکل داخل نہیں ہوتا کہ فریقین کے بیانات کو سن کر، فریقین سے دلیلیں، فریقین سے گواہیاں حاصل کر کے کوئی فیصلہ کروں۔ اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایسی صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے، وہ جواب دیتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے اسلامی قانون کے مطابق۔ ایسی مثالیں عہد نبوی ہی سے ہم کو مدینے میں ملنے لگتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ عہد نبوی میں حضرت ابو بکر مفتی کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ان کی مہارت قانونی کی بنا پر رسول اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی، جس کسی کو مسئلے مسائل معلوم کرنے ہوں، قانون دریافت کرنا ہو، وہ بجائے میرے پاس آ کر میرا وقت بھی اور اپنا وقت بھی انتظار میں ضائع کرنے کے لیے ابو بکر سے پوچھ لیا کرو۔ تو غالباً اس طرح کے اور بھی لوگ وہاں پیدا ہوئے ہوں گے اور مختلف علاقوں میں ان کا وجود ہوا ہوگا، آپ مجھے صرف مثال دینی تھی۔ دوسرا ادارہ قاضی کا ہے۔ عہد نبوی میں ہم کو قاضی بہت سے ملیں گے، مستقل قاضی بھی، خاص کر اضلاع اور صوبے جات میں۔ لیکن شہر مدینہ میں مستقل قاضی کا پتہ کم از کم مجھے نہیں چلتا، البتہ ایسی مثالیں متعدد ملتی ہیں کہ عارضی طور پر کسی ایک مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ کسی شخص کو نامزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فریقین کے بیانات کو سن کر یا برسر موقع جا کر حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرو، اور وہ گویا رسول اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے ڈیلیگیٹ نے، رسول اللہ کے روانہ کردہ اور نائب نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ مگر جو دلچسپی اور اہمیت کا حامل ہے آپ سے بیان کرتا ہوں۔ وہ حضرت عمرو بن العاص کا ہے۔ یہ ایک مکی مسلمان تھے، بہت ذہین اور قانونی نقطہ نظر سے ان کی مہارت بے انتہا تھی۔ ایک دن ان کے جدید الاثر مسلمان ہونے کے باوجود کہ وہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ نے ان کو کہا کہ اس مقدمے میں تم فیصلہ کرو۔ وہ پوچھتے ہیں کس اساس پر؟ تو رسول اللہ ان کے مفہوم کو، مطلب کو سمجھ کر جواب دیتے ہیں، اس شرط پر کہ اگر تم صحیح نتیجے پر پہنچو گے تو تم کو 2 ثواب ملیں گے۔ ایک تو انصاف رسانی کا فریضہ انجام دینے کی وجہ سے، اور دوسرا حق اور عدل کرنے کی بنا پر۔ اس کے برخلاف اگر تم صحیح نتیجے پر نہ پہنچو، تمہارا فیصلہ اصولاً غلط ہو، ناانصافی ہوئی ہو، عمداً نہیں اتفاقاً، تو بھی تم کو 1 ثواب ضرور ملے گا، تمہاری حسن نیت کی وجہ سے کہ تم نے انصاف کرنا چاہا تھا۔ تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاضیوں کی رائوں میں اختلاف ہونا، اس کا آغاز عہد نبوی سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی اہمیت بعد کے زمانے میں بڑھتی جاتی ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں اسلامی قانون کو مدون کرنے کی جو کوشش کی تھی اور ایک اکیڈمی ہی بنا کر 40 ممبروں کی ہر باب قانون کے متعلق مفروضات کی بنا پر بھی، نظائر کی بنا پر بھی اسلامی قانون کو مدون کیا تھا، اس کی وجہ اور اس کا باعث یہی تھا
کہ مختلف قاضیوں کے فیصلوں میں تضاد ہوتا ہے۔ ایک ہی قسم کا مقدمہ ہے، ایک قاضی الف فیصلہ کرتا ہے، دوسرا قاضی بے فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الصحابہ۔ یہ ابن مخفہ کا خط ہے جو اس نے اپنے ہم عصر خلیفہ منصور کے نام لکھا تھا، اور اس نے وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے امیر المومنین ہمارے زمانے میں قاضیوں کے فیصلوں میں اختلاف کے باعث بے انتہا دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک ہی مسئلے پر دو قاضی مختلف فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک قاضی کے مطابق اسے سزائے موت دینی چاہیے، دوسرے قاضی کے مطابق اسی قسم کے مقدمے میں حالات میں سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے۔ اسی طرح ایک مقدمے میں ایک قاضی کی رائے کے مطابق وہ طلاق پڑ چکی ہے اس عورت پر، دوسرا قاضی کہتا ہے کہ طلاق نہیں پڑی۔ تو ہمارے خون، ہماری عزت و آبرو اب غیر متعین ہو چلی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اس قاضی کے ساتھ ہے یا اس قاضی کے ساتھ ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں دے کر وہ ایک تجویز پیش کرتا ہے جو میری دانش میں نامناسب تھی، اور خلیفہ منصور نے بھی اسے مسترد کر دیا، لیکن بظاہر بہت معقول نظر آئے گی۔ اس نے تجویز یہ پیش کی کہ امیر المومنین سارے ملک کے قاضیوں کے پاس احکام بھیجیں کہ وہ اپنے فیصلوں کی نقلیں خلیفے کے پاس روانہ کیا کریں دلیلوں کے ساتھ۔ اگر امیر المومنین کو اس میں کوئی نامناسب چیز نظر آئے تو وہ خود حکم دیں، اور خلیفہ کا حکم بعد میں سارے قاضیوں کے لیے واجب التعمیل ہو جائے گا، تاکہ اختلافی نظائر سے ہمیں نجات ملے، اور کسی مسئلے میں دو آدمیوں کی دو رائے ہو اور کسی دو نظیریں سابق کی موجود ہوں، اور قاضی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کیا کرنا چاہیے، تو صرف اپنی ثوابدید کی بجائے آئندہ امیر المومنین خلیفہ کے احکام کی تعمیل کر سکے گا، اور اس طرح سارے ملک میں ایک قانون بن جائے گا۔ میری اپنی رائے اب سے میں بیان کر چکا ہوں، نامناسب تحریک تھی، چنانچہ خلیفے نے نہ صرف اس کو رد کر دیا بلکہ معلوم نہیں اسی بنا پر یا کسی اور بنا پر ابن مخفہ کے قتل کرنے کا حکم صادر کیا۔ میں کہہ چکا ہوں مجھے معلوم نہیں کس بنا پر سزائے موت دی گئی، یا اس خط کی بنا پر دی گئی یا کسی اور بنا پر، بہرحال اس کی تحریک رد کر دی گئی۔ اور میں نے جو آپ سے ایک قیاس ظاہر کیا تھا کہ اسلام میں ایک ٹریڈیشن رہا ہے عہد نبوی سے لے کر آج تک کہ عدالت کی طرح قانون سازی کو بھی پرائیویٹ رہنا چاہیے، حکومت اور سیاست کے تحت نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ اگر خلیفہ منصور سے قبول کر لیتا تو اس کے بعد سے قانون سازی سیاست کے تابع ہو جاتی، خلیفے کے احکام کے تابع ہو جاتی، اچھے بھی خلیفہ آتے، برے بھی خلیفہ آتے، آئے دن قانون بدلتے بھی رہتے، ایک پرانے قانون کو نیا خلیفہ منسوخ کر سکتا۔ لیکن اگر اسلامی قانون کو اسلامی مملکت میں آزادی رہے حکومت سے اور سیاست پہ، تو تمام فقہا مساوی درجہ رکھنے کے باعث ایک دوسرے پر اعتراض کر سکیں گے، ایک دوسرے کی تنقید کر سکیں گے، ایک دوسرے کی آراء کو زیادہ آزادی کے ساتھ جانچ سکیں گے۔ اس کے برخلاف اگر خلیفے کا حکم ہو تو کسی فقیہ کو عادتاً اس کی جسارت نہیں ہوگی کہ خلیفے کے حکام کی تنقید کرے اور بتائے کہ وہ غلط ہے۔ یہ تھیں وہ چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں، اور جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں قانون سازی کا کیا طریقہ تھا اور عہد نبوی میں عدل گستری کا کیا طریقہ تھا۔ چنانچہ آخری لفظ پر اسے میں ختم کرتا ہوں کہ عہد نبوی میں بہت سے قاضی صوبہ جات اور اضلاع میں بھی بھیجے جاتے رہے، اور ان کے متعلق بعض تفصیلیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ مثلاً ابو موسیٰ الاشعری کو جب قاضی بنایا گیا تو ان کا تقرر نامہ ہم تک پہنچا ہے، جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو فلاں غرض کے لیے مامور کرتا ہوں، تم اس طرح سے اپنے فرائض انجام دیا کرنا۔ اسی طرح بعض اور قاضیوں کے متعلق ہمیں احکام ملتے ہیں، اور اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ابتدائی زمانے میں صفر سے شروع ہو کر اسلامی محکمہ قانون سازی اور اسلامی محکمہ عدل گستری کس طرح وجود میں آتے ہیں اور کس طرح بعد کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتے ہیں۔ جب اسلامی مملکت
ایک شہر کے ایک جز میں پائی جانے والی مملکت مدینہ پر نہیں بلکہ 3 بر اعظم میں پھیل جاتی ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد ہم جمع ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر، محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب صدر کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بعض مفید توضیحوں کے ذریعے سے میرے مفہوم کو آپ کے سامنے زیادہ بہتر طور پر واضح کر دیا اور میری کوتاہیوں کا ازالہ فرما دیا۔ اب میں ان سوالات کی طرف توجہ کرتا ہوں جو آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر قانون سازی ایک نجی مسئلہ ہے تو پھر ایک اسلامی مملکت میں قانون سازی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وضاحت فرمائیے، اور قانون سازی کون لوگ کریں گے، اور اجماع کے بعد اس کے نفاذ کا کیا طریقہ ہوگا؟ میرا جواب یہ ہے، میں اسے جواب دے بھی چکا ہوں کہ ہماری روایت یہ رہی ہے کہ قانون سازی سرکار کا مسئلہ نہ ہو، حکومت کا مسئلہ نہ ہو، پارلیمنٹ کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ ہر فقیہ کو اپنی رائے کسی مسئلے کے متعلق پیش کرنے کی آزادی رہے۔ اس کے باوجود کبھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بہت ہی نادر صورتوں میں ہمارے خلفاء نے، مثلا حضرت عمر نے بعض احکام دیے، مثلا مفتوحہ ممالک کو مال غنیمت سمجھا جائے یا وقف قرار دیا جائے پوری ملت کے لیے ہمیشہ کے لیے۔ اس طرح کے شاذ و نادر احکام حکومت کی طرف سے بے شک صادر اور نافذ ہوتے رہے، ورنہ عام قانون سازی کا کام ہمارے فقہا انفرادی طور پر کرتے رہے، جس کا فائدہ بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ مساوی رتبے کا ایک فرد کوئی رائے دیتا ہے تو مجھے جسارت کرنا ممکن ہے، مجھے جرأت ہوتی ہے کہ اس پر تنقید کروں اور اس کے خلاف رائے دوں۔ اس کے برخلاف اگر حکومت کا فیصلہ ہو تو ظاہر ہے کہ مجھے تذبذب ہوگا اور بعض وقت ناممکن ہوگا کسی جابر حاکم کے زمانے میں کہ اس کے فیصلے کے خلاف زبان کھولوں۔ طریقہ کیا ہوگا وہ بیان کر چکا ہوں۔ ہر فقیہ اپنی رائے دیتا ہے اور اس کے نفاذ کی صورت پرانے زمانے میں، ابتدائی زمانے میں یہ رہی ہے کہ ہمارے قاضیوں کو آزادی ہوتی تھی کہ جو چاہیں فیصلہ کریں، جو چاہیں کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق کریں، اور قرآن و حدیث میں انہیں وہ چیز نہ ملے تو ان فقہا کی رائے میں سے کسی رائے کا انتخاب کریں جو ان کے سامنے آئے۔ اگر ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو تو بطور خود اجتہاد کریں اور فیصلے صادر کیا کریں۔ تو اس طرح عملاً کوئی دشواری پیش نہیں آئی گزشتہ صدیوں میں، تقریباً اسلام کے آغاز سے لے کر 1000 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک۔ باقی قانون سازی کے نفاذ کا کیا طریقہ ہوگا وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے افسران عدالت، حکام عدالت اپنی صوابدید سے فیصلہ کیا کرتے تھے، یا وہ مناسب ہے اب یا مناسب نہیں ہے اس میں بحثیں پڑھ نہیں سکتا۔ صرف یہ کہوں گا کہ اب ہمارا قانون اس زمانے کے مقابلے میں، جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اکیڈمی بنا کر اسلامی قانون کو مدون کرنے کی کوشش کی، بہت زیادہ معین ہو چکا ہے مذاہب کے ذریعے سے۔ مثلا حنفی قانون کیا ہے، مثال کے طور ہم ہدایہ نامی کتاب کو دیکھتے ہیں، قدوری نامی کتاب کو دیکھتے ہیں، مبسوط نامی کتاب کو دیکھتے ہیں، ہمیں قانون معلوم ہو جاتا ہے۔ دوسرے مذہبوں میں کہیں کہیں جزئی طور پر اختلاف نظر آئے گا، امام شافعی کہتے ہیں یوں نہیں یوں ہو، امام مالک کہتے ہیں یوں نہیں یوں ہو۔ تو یہ ممکن ہے، اور جس کی روایتیں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جس ملک کا حاکم جس مذہب کا ہو، حنفی یا شافعی یا مالکی، وہ حکم دے سکتا ہے کہ اس کے ملک کے سارے قاضی مثلا حنفی قانون کے مطابق عمل کریں، چاہے قاضی کا اپنا مذہب نجی حالت میں کسی دوسرے مذہب کا کیوں نہ ہو۔ چنانچہ امام ابو یوسف کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے احکام لکھ بھیجے تھے ساری عباسی خلافت کے قاضیوں کے پاس کہ حنفی مذہب کے مطابق وہ فیصلے کیا کریں۔ چنانچہ بعض لوگ، ہمارا ماخذ یاقوت لکھتا ہے کہ بعض لوگ جو معتزلی تھے، بعض لوگ جو غیر حنفی تھے، وہ بھی احکام سلطانی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے میرا مختصر سا جواب اس سلسلے میں۔ اس کے بعد کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اسلامی ملک میں غیر مسلم شخص پر اسلامی قانون نافذ ہیں تو ایک غیر اسلامی مملکت میں غیر اسلامی قانون کی پابندی ایک مسلمان پر لازمی ہے۔
پہلا جز غلط ہے، یعنی اسلامی مملکت میں غیر مسلموں پر اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جاتا۔ عہد نبوی میں قرآن مجید کے احکام کے تحت ہر مذہبی جماعت کو، عیسائیوں، یہودیوں، فلاں فلاں کو داخلی خود مختاری حاصل تھی، عبادت کے متعلق بھی، قانون کے متعلق بھی، عدلیہ کے متعلق بھی، اور بہت سی چیزوں کے متعلق۔ ان حالات میں جب پہلا جز باقی نہیں رہتا ہے تو دوسرا جز آٹومیٹیکلی ختم ہو جانا چاہیے، یعنی غیر اسلامی ممالک میں ایک مسلمان پر غیر اسلامی قانون نافذ ہوگا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ غیر اسلامی ممالک اس رواداری کو اور اس فراغ دلی کو اب تک ظاہر نہیں کر سکے ہیں جو اسلام میں ہے کہ ہر کمیونٹی کو خود مختاری دی جائے، لہذا اگر ہم غیر مسلم علاقے میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر، یہ پیشگی ہی معلوم کر کے رہنا پڑے گا کہ مجھ پر وہاں پابندیاں ہوں گی، مجھے وہاں اپنے مذہب پر عمل کرنے میں دشواریاں ہوں گی، یہ معلوم کر کے ہم وہاں رہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک فرانسیسی، ایک جرمن، ایک انگریز آج مسلمان ہو جائے تو کیا کرے؟ ظاہر ہے کہ اسے اپنے وطن سے ہجرت کر کے آپ اپنے ملک میں بلانا چاہیں تو دنیا کے کتنے ملک ہیں جو آج اس پر آمادہ ہیں کہ غیر ملک کے لوگ جب جی چاہے ہمارے ملک میں آ کر بس جائیں۔ تو یہ دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کا سوائے اس کے کیا جواب دیا جائے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی شخص کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ جس حد تک ممکن ہو وہ اسلام پر عمل کرے، اور جس حد تک ممکن نہیں ہے اس کی حد تک خدا اسے معاف کر دے گا، لیکن وہ کوشش کرتا رہے کہ جہاں تک ہو سکے اسلامی قانون پر عمل کرے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مثلاً قانون وراثت۔ ایک فرانسیسی کے لیے فرانس کے قانون وراثت پر جو حکومت کا معین کردہ ہے، جو نہ انجیل کا قانون ہے، نہ تورات کا قانون ہے، نہ مثلاً قرآن کا قانون ہے، بلکہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اور کوئی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، چاہے اس کا مذہب عیسائی ہو یا بے دین کمیونسٹ ہو یا یہودی ہو یا مسلمان ہو۔ جو شخص بھی فرانسیسی قومیت اختیار کرتا ہے یا فرانسیسی قومیت میں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس قانون کی پابندی واجبی ہے۔ اس کا حل مل سکتا ہے، مثلاً فرانس میں وصیت کی اجازت ہے۔ اگر یہ میں معلوم کر لوں کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بیوی اور بیٹا اور بھائی اور فلاں فلاں، ان کے کیا احکام قرآن نے معین کیے ہیں۔ آپ نے مماثلت کے ضمن میں چنگی کا ذکر فرمایا ہے، براہ کرم وضاحت کیجیے کہ کیا اسلامی مملکت میں مسلمانوں سے ہی جو چنگی وصول کرنا درست ہے، جبکہ اکثر علماء اس کو ناجائز بھی قرار دیتے ہیں؟ اس بارے میں مجھے زیادہ واقفیت نہیں، کیونکہ میرا موضوع خصوصی انٹرنیشنل رہا ہے۔ چنگی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ اسلام میں ممنوع ہے۔ اس بارے میں ممکن ہے ہمارے محترم صدر آپ کی تشفی کر سکیں، البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چنگی کے ذریعے سے یا اور ذرائع سے مسلمانوں سے رقم حاصل کرنا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر مثلا زکوٰۃ کی آمدنی حکومت کے لیے کافی ہو جائے تو کوئی اور محصول نہیں لیا جاتا، لیکن اگر ضروریات زمانہ سے زکوٰۃ کی آمدنی ہمارے لیے کافی نہ ہو تو ہمیں اور بھی وسائل اختیار کرنے ہوں گے، اور ہماری رعیت کو ان حالات کا ساتھ دے سکنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ زائد مثلا ٹیگ دینے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر آج کل ایک ہوائی جہاز کی قیمت کروڑوں روپے ہونے لگی ہے، تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ اگر ہم ہوائی جہاز خریدنے کے لیے رقم نہ پائیں کیونکہ زکوٰۃ کی رقم ناکافی ہے تو ہماری زندگی ہی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو ان حالات میں ہم خوشدلی کے ساتھ اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ زائد ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ ٹیکس ہم اپنی ہی آپس کی مشورت سے، اپنے ہی ذاتی حکم کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ صدر حکومت کا حکم وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے نمائندوں کی طے کردہ چیز ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی عملی دشواری نہیں رہتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ وکیل کی اسلامی نقطۂ نظر سے وضاحت فرمائیے۔ عہد نبوی میں آج کل کی طرح کے وکیل نہیں پائے جاتے تھے، لیکن مجھے قرآن مجید میں اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ قیامت کے دن
کافروں کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ تو یہ آج کل کے وکیل ہی کی طرح کی ایک چیز مجھے معلوم ہوتی ہے، اور اس کو میں اصولاً اور اساساً ممنوع نہیں قرار دوں گا، کیونکہ ایک عام کلیہ قاعدہ ہے جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں جس سے آپ واقف ہوں گے اشارہ ہے، وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ۔ پہلے چند چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، پھر اس کے بعد اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو فرض کیجئے کہ وکیل کی ممانعت نہ ہو تو ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، چاہے وہ عہد نبوی میں غیر موجود ہو۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، زکوٰۃ اور عشر کی موجودگی میں دیگر درجنوں ٹیکسوں بالخصوص دیہی علاقوں میں تھوپ دینا کہاں تک اور کیوں کر جائز ہے؟ مفصل وضاحت عطا کریں۔ اس کا جواب میں ابھی دے چکا ہوں کہ اگر ملک کی ضرورتیں زکوٰۃ اور عشر سے پوری نہیں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں زائد رقم دینی پڑے گی، ورنہ وہ خودکشی ہوگی۔ اور خدا فرماتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور ہمارے مفسر سب متفقہ طور سے لکھتے ہیں اس کے معنی تھے رقم دینے کے۔ اگر رقم دینے سے ہم بخیلی و کنجوسی کریں اور نہ دیں، اس کی وجہ سے اسلامی حکومت خطرے میں پڑ جائے تو یہ خودکشی کے مترادف ہے، اور خدا خود فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دوسرا سوال ہے، عدلیہ میں وکیل کا کردار فوجداری اور دیوانی میں کہاں تک درست اور مفید ہے؟ اس کا بھی میں اشارتاً ابھی آپ کو جواب دے چکا ہوں ایک دوسرے صاحب کے سوال کے سلسلے میں، کہ وکیل کا منشا اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ چوروں ڈاکوؤں کی مدد کرے۔ اس کا منشا، اس کا فریضہ، اس کے فرائض کی اساس یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو خصوصی تعلق ہے، یعنی ملک کے قوانین سے واقفیت، اس واقفیت سے وہ اپنے کلائنٹ کو مدد پہنچائے اور اسے بتائے کہ قانون کی روشنی میں وہ کس حد تک اور کیا حق رکھتا ہے، اور وہی حق چونکہ اسے زیادہ سہولت ہوتی ہے قانونی نقطہ نظر کو، قانون کی ٹیکنیکل باتوں کو عدالت کے سامنے واضح کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ حق کی تائید کرے، یہ نہیں کہ حق کو چھپانے اور عمداً گویا ظالموں اور مجرموں کی مدد کرے، یہ اس کا اساسی منشا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا منشا، جیسا میں نے ابھی کہا، یہی ہوتا ہے کہ اسے یہ بتائے کہ ملک کے قوانین کے لحاظ سے وہ کیا حق رکھتا ہے اور کس حد تک حق رکھتا ہے۔ تیسری چیز وہ یہ ہے سوال، کیا اسلام میں موجودہ دور کے الیکشن بمعنی جمہوریت کا تصور موجود ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے؟ اس کا جواب بھی میں وہی دوں گا، جس چیز کی ممانعت نہ ہو وہ عام طور پر حلال و جائز ہوتی ہے۔ عہد نبوی میں لوگوں کو گنا نہیں جاتا تھا، یہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم گنیں تو اس کی ممانعت بھی عہد نبوی میں ہمیں نہیں ملتی۔ اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ محض لفاظی کرنے والے شخص کو جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ پارلیمنٹ کا ممبر بنائیں تو قصور اس شخص کا اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا اپنا قصور ہے۔ لہٰذا آپ اپنے فرائض پر بھی غور کریں اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کی رائے میں اچھے کردار کے مالک ہیں اور وہ ملک کی صحیح خدمت کر سکتے ہیں اور آپ کے جذبات کی اچھی ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے، اسلامی ممالک میں جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں، کیا ان ممالک کے سربراہ خلیفہ یا امیر المومنین کہلا سکتے ہیں؟ کیا ان کی اطاعت از ایمان ضروری ہے اگر ان میں مسلمان حکمرانوں کے اوصاف نہیں پائے جاتے ہوں؟ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ذاتی چیزوں پر توجہ کریں اور غیروں کے معاملات میں دخل نہ دیں جبکہ وہ ہماری امکان اور ہماری دسترس سے باہر ہیں۔ اگر فلاں ملک کا حکمران فلاں کام کرتا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے فرائض پر توجہ کرنی زیادہ مناسب ہوگی، اور عام قاعدہ برقرار ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے حکومت اولی الامر کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔
رہا یہ سوال کہ ان کو خلیفہ یا امیر المومنین کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا حکم قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ کس کو خلیفہ کہنا چاہیے، کس کو امیر المومنین کہنا چاہیے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن رواج چلا رہا ہے کہ ساری دنیا اسلام کا جو مشترکہ سردار ہوتا ہے اس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو علاقہ وار صدر ہوتے ہیں یا جو کسی کو ہمسایہ ہونے کے باوجود اپنے سے برتر تسلیم نہیں کرتے، مثلا شام، مصر، فلسطین، عراق وغیرہ چھوٹے چھوٹے علاقے خود مختار رہنا چاہتے ہیں، تو روایت کے تحت ہم ان کو خلیفہ امیر المومنین نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر وہ کہنا چاہیں تو اسی کوئی ممانعت بھی نہیں ملے گی۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے مدعیان خلافت پائے جاتے رہے ہیں۔ مثلا ابھی شاید 10 سال پہلے کی بات ہے، جب کہ یمن میں جمہوریت قائم نہیں ہوئی تھی، وہاں کا حکمران امام کے نام سے موسوم ہوتا تھا اور اسے امیر المومنین اور خلیفہ ہونے کا ادعا تھا۔ اسی طرح مراکش میں آج تک بھی جو حکمران ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین اور خلیفہ کا نام دیتا ہے، اگرچہ کہ یہ دعوے ان کی اپنی سلطنت کی حدود کے باہر تسلیم نہ کیے جاتے ہیں۔ یہ مختصر سا جواب ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، موجودہ دور کی جمہوریت کیا اسلامی تقاضوں کو پورا کرتی ہے؟ اگر یہ جمہوریت اسلامی کنسپٹ کے عین مطابق نہیں تو اسلامی ممالک میں اس کے نفاذ سے کیا تبدیلیاں لانا ہوں گی؟ حالانکہ اسلام ایک عام آدمی اور صاحب رائے کو برابر قرار نہیں دیتا۔ ایک سے زیادہ دفعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور پھر دہراتا ہوں کہ اسلام میں معین طرز حکومت نہیں پایا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دانش میں عمداً اس بارے میں کوئی صراحت نہیں کی کہ میرے بعد کون جانشین ہوگا، اور منشا یہ تھا کہ ہر اسلامی جماعت، ہر اسلامی گروہ، ہر اسلامی مملکت اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے کوئی حکم دے، اور وہ حکم ابدی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم چاہیں گے وہ طریقہ حکومت رائج رہے گا، اور جب ہم اسے اپنے لیے مضر پائیں گے اسے ہم ہی تبدیل کر سکیں گے۔ اس کے برخلاف اگر رسول اللہ خود ہی معین فرما دیتے کہ بادشاہت ہونی چاہیے یا جمہوریت ہونی چاہیے یا کوئی اور نظام حکومت، تو ہمارے ہاتھ بند ہو جاتے اور قیامت تک ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فلاح و بہبود اسی میں پائی کہ اس بارے میں ان پر پابندی عائد نہ کی جائے۔ ان حالات میں جمہوریت بھی ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، بادشاہت بھی کارآمد ہو سکتی ہے، کوئی تیسرا طرز حکومت بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے افسران حکومت، ذمہ داران حکومت خدا سے ڈریں، اور وہ فریضہ صرف انہی کا نہیں ہے، اتنا ہی ہمارا اپنا بھی ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ مامون سے ایک شخص نے اعتراض کے طور پر کہا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تم ایسا کرتے ہو۔ اس نے ایک میٹھا سا جواب دیا کہ اگر مجھے حضرت عمر کی رعیت مل جائے تو میں بھی ویسا ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کیا اسلامی نظام عدل میں اپیل کی گنجائش رکھی گئی ہے؟ مثالیں دے کر وضاحت فرمائیں۔ عہد نبوی میں مجھے اس کی زیادہ صراحت سے کوئی مثال نہیں ملی، لیکن بعد کے زمانے میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ قاضی کے حکم کے خلاف یا گورنر کے حکم کے خلاف لوگ امیر المومنین خلیفہ کے پاس شکایت کیا کرتے تھے، اور بعض وقت خلیفہ ان کی شکایت کو سن کر والی کے حکام یا قاضی کے حکام کو بدلہ بھی کرتا تھا۔ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے اسی خلیفہ مامون کے متعلق، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں کے لوگ، زراعتی علاقے کے لوگ خلیفے کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، یا امیر المومنین ہمارا جو گورنر یا والی ہے وہ بہت ظالم ہے۔ خلیفہ ظاہر داری کے طور پر خفا ہوتا ہے، کیسے؟ میں اس سے شخصاً واقف ہوں، تو عدل مجسم ہے، تم کیسے اس کی شکایت کر سکتے ہیں؟ تو ایک بوڑھا کسان ادب کے ساتھ ڈرتے ڈرتے خلیفے کے سامنے جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر، حضور چونکہ وہ عدل مجسم ہے، اسے صرف ہم کو مستفید نہیں ہونا چاہیے، ضرورت ہے کہ سارا ملک مستفید ہو، لہذا اس کے ٹکڑے کر کے ہر علاقے میں ایک ایک گردوارہ بنا۔
ایک سوال یہ کیا گیا ہے، اجماع امت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جدید اجماع قدیم اجماع کو توڑ سکتا ہے اور کوئی معین نظیر اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ غالباً یہ کچھ بہت ہی زیادہ احتیاطی پڑھا نہیں جا رہا ہے، کیا لکھا ہے؟ اجماع کا ٹوٹنا بہت سے نئے مسائل پیدا کر سکتا ہے، بتائیے کہ اجماع کی تنسیخ جو لوگ اجماع کی تنسیخ کو نہیں مانتے وہی درست ہیں۔ ممکن ہے آپ کی رائے صحیح ہو، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیجئے، میں نے کہا کہ ہمارے ایک نہایت مستند، ایک نہایت ہی قدیم فقیہ جن کا حنفی مذہب میں بہت بڑا درجہ ہے، انہوں نے ایک اصولی قاعدہ بتایا ہے کہ اجماع بھی بدل سکتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے محترم صدر نے بھی آپ سے بتایا کہ اجماع اگر کسی قرآن کے آیت کے معنی، کسی حدیث کے معنی کے متعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے سکوت کے زمانے میں، قرآن و حدیث میں حکم کے نہ ملنے کے زمانے میں لوگوں نے اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے کوئی بات معلوم کی، ایک شخص نے، پھر دوسرے لوگ اس سے متفق ہو گئے، تو وہ حکم تو واجب التعمیل ہوگا، لیکن یہ انسانی قانون ہے، خدائی اور رسول کا قانون نہیں ہے، لہذا بعد کے زمانے میں انسانوں ہی کو حق ہوگا، کیونکہ وہ مساوی درجے کے انسان ہیں، سوچیں اور کوئی رائے دیں، اس رائے پر اگر سب لوگ متفق ہو جائیں تو وہ بھی اجماع بن جائے گا، اجماع کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اجماع ہی ہوگا، نیا اجماع ہوگا، اس پر لوگ ہم عمل کریں گے۔ اس سے کوئی دشواریاں پیش آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ میرے لیے کہنا دشوار ہے۔ میری رائے میں اگر کوئی قانون سابقہ اجماع کی بنا پر بنا تھا اور وہ اب ناقابل عمل پایا جاتا ہے تو قیامت تک اس کو نہ بدل سکنا میرے خیال میں زیادہ دشواریاں پیدا کرے گا، سوائے اس کے کہ ہم اس قانون کو بدلیں اور ایک نیا قانون بنائیں، وہ بھی اجماع کے ذریعے سے بنائیں۔ ایک سوال ہے، معاذ بن جبل کا حضور سرور کائنات کی موجودگی میں قیاس کرنا بعد از قرآن و سنت کے احکام کے اس پر کیوں کر مہر نبوت بھی ثبت ہے، واضح نہیں کیا منشا ہے، اور ابھی تک قرآن بھی نامکمل تھا اور دین بھی درست ہے، لیکن کیا ایسا ہی قیاس جسے اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے بعد از تکمیل قرآن اور دین میں کہ بھی جائز ہے؟ جو مفہوم میں سمجھ سکا وہ کچھ غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ چاہے قرآن مجید سن 9 ہجری میں جبکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا 100% مکمل ہو چکا ہو یا 90% یا 80%، تو اس وقت کا جتنا قرآن تھا اگر اس میں کوئی چیز نہ ملتی، اسی طرح حدیث کا جو 100% نہیں 80%، 90% جو حصہ مکمل ہو چکا تھا، مدون ہو چکا تھا، اس میں بھی کوئی چیز نہ ہو تو اس وقت اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کا اطلاق اس وقت بھی ہوگا جب قرآن کا 100% حصہ اور حدیث کا 100% حصہ مکمل ہو چکا ہو، اور اس میں کسی قاضی کو، کسی مفتی کو، کسی عالم قانون کو کوئی حکم نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ اجتہاد کرے۔ ان حالات میں میں اس سے پہلے بھی آپ سے کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور تصور یہ ہوتا کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین کے معنی یہ لیے جائیں کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہے، اور کوئی قانون مجھ کو بطور قاضی کے، مجھ کو بطور مفتی کے نہ ملتا تو میں بے بس ہو جاتا۔ اس کا حل رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز قرآن میں نہ ملے اور مشورہ کرنے کے بعد تمہارے فاضل دوست بھی تمہیں نہ بتا سکیں کہ قرآن میں کوئی حکم ہے، یہی حال حدیث کا ہے، تو ان حالات میں اجتہاد کرنی چاہیے، اور اجتہاد کے ذریعے سے جو حکم دیا جائے گا وہ اللہ کی عنایت سے ہمارے ذہنوں میں آئے گا، اسے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق سمجھیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اے اللہ تیرے رسول کے رسول نے جو جواب دیا ہے اس سے تیرا رسول خوش ہے، تو ہم اس اجازت کو رد نہیں کر سکتے، ہمیں اس پر خوش ہی ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ سہولت اپنے رسول کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے،
سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اسلامی قانون کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آخر ملت اسلامیہ کس وقت کا انتظار کر رہی ہے؟ اور آپ جیسے قابل لوگ حکومتوں کو اس قسم کے مشورے دے کر قانون کو موجودہ حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، جبکہ معلوم نہیں کیا لفظ ہے، قوم یا ملت کے ہزاروں نوجوان اس وجہ سے اسلام سے دور جا رہے ہیں؟ غالباً آپ کو علم ہوگا کہ دنیا میں کبھی اجنبیوں کو کسی ملک کے اندرونی داخلات میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں بطور مسلمان آپ کا بھائی ضرور ہوں، لیکن آپ کی حکومت کی رعیت نہیں ہوں۔ مجھ سے کوئی چیز آپ پوچھیں بطور طالب علم کے، حکومت پوچھے بطور ایک مشیر کے، میں اپنی رائے دے دوں گا، اس سے زیادہ میرے فرائض ہیں نہ میرے امکانات ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ آج کل اسلامی قانون نافذ کرنے کی کوشش بالکل نہیں ہو رہی ہے، میری رائے میں یہ درست نہیں۔ جہاں تک مجھے معلومات ہیں کوشش ہو رہی ہے، کچھ چیزیں ہو چکی ہیں، کچھ اور چیزیں زیر تیاری ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں رعیت بھی وہی چیز چاہتی ہے اور حکمران ملک بھی وہی چیز چاہتا ہے۔ اور ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ رعیت تو چاہتی ہے، حکومت نہیں چاہتی۔ ان کے مقابلے میں آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسا حکمران ملا ہے جو کم از کم ظاہرداری ہی کے لیے صحیح وہ چاہتا ہے کہ اسلامی قانون نافذ کرے۔ دوسرے ممالک میں تو اتنا بھی نہیں ہوتا، وہاں علی اعلان کہتے ہیں کہ اسلام کا قانون ایک پرانا اسکار رفتہ قانون ہے، ہمیں جدید زمانے کی ضرورتوں کے لیے جدید چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، 1400 سال پہلے کے قانونوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں میری رائے میں آپ خوش قسمت ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ قانون سازی کو پرائیویٹ رہنا چاہیے، اس صورت میں شورا کے قانون کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ شورا نظام مملکت میں چلا رہی ہو؟ دوسرا سوال، اس صورت میں قاضیوں کے آرام اختلاف کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں صورتحال آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرائیویٹ قانون سازی کا کیا منشا ہوتا ہے۔ شورا اس وقت ہوتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا حکمران ملک یا کوئی وزیر یا کوئی قاضی بھی کسی صحیح نتیجے پر پہنچنے کے لیے چاہتا ہے کہ اور لوگ بھی اسے مدد دیں تو وہ لوگوں سے مشورہ کرتا ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ شورا صرف حکومت کا ہی کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ قاضیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے، حضرت عمر نے قاضیوں کو مشورہ دیا ہے کہ اہل علم سے مشورہ کرو فیصلہ کرنے سے پہلے۔ تو شورا کے کس معنی میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، پہلے یہ متعین ہونا چاہیے، اور ان دونوں میں مجھے کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ حکومت بھی مشورہ کرے گی، مثلاً اپنے وزیروں سے، اپنی پارلیمنٹ سے، وزیر بھی مشورہ کرے گا اپنے سیکرٹری اور اپنے دفتر کے لوگوں سے، اپنے دفتر کے مشیروں اور ایکسپرٹ سے، اسی طرح حاکم عدالت بھی مشورہ کرے گا، اسی طرح ہم آپ اپنے پرائیویٹ معاملات میں بھی مشورہ کرتے ہیں، کہتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ دوسرا سوال ہے، اس صورت میں قاضیوں کی آرام اختلاف کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ میں آپ پر واضح کر چکا ہوں کہ ان دشواریوں کا ایک زمانے میں کوئی حل نہیں تھا، لیکن جب سے قانونی مذہب پیدا ہو گئے ہیں، حنفی قانون کا مذہب، شافعی قانون کا مذہب، فلاں قانون کا مذہب، ان حالات میں قانون معین ہو چکے ہیں، اب نئے قوانین بننے کا امکان بہت کم رہ گیا ہے۔ مثلاً قانون شہادت کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دعوے کی اساس پر حاکم عدالت کو فیصلہ کر دینا چاہیے؟ اس بارے میں حدیث کی بنا پر ہو یا مفتیوں اور مجتہدوں کی رائے کی بنا پر یہ کہہ دیا گیا کہ مدعی کو ثبوت پیش کرنا ہوگا اور مدعا علیہ اس سے انکار کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت صادر نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نیا قاعدہ کیا بنائیں گے؟ البینۃ علی المدعی کا قاعدہ ہمارے پاس مثلاً امام ابو حنیفہ نے یا امام شافعی نے دیا اور موجود ہے، تو ہم اس موضوع پر کوئی نیا اجتہاد کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کریں تو ہم بھی وہی رائے دیں گے، جو ریڈنڈنٹ ہوگا اسی چیز کو دہرانا اور تکرار کرنا ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر
اگر یہ ہم قرار دیں کہ اسلامی قانون کا مثلاً، یہ صحیح طور پر نہیں کہتا میں، 10% حصہ موجود تھا، تو ہمارے ائمہ فقہا کے کام کی تکمیل پر اس کا مثلاً 95% حصہ مکمل ہو گیا۔ اب 5% حصہ باقی رہتا ہے جو زمانات کے حالات کے لحاظ سے ہم بنا اور بدل سکتے ہیں، تو اس کی حد تک کوئی زیادہ دشواری میری رائے میں پیش نہیں آ سکتی۔ آخری پرچہ سوالات ہے، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے جائز ہے یا نہیں، وضاحت سے بیان فرمائیں۔ غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ اس بارے میں ائمہ کی رائے میں اختلاف ہے۔ بعض امام کہتے ہیں، مثلاً امام شافعی، کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ بعض امام مثلاً امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور دونوں کے پاس دلیلیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ میں اس وقت جماعت میں شریک ہوتا ہوں جب امام رکوع میں جا رہا ہے، یا مثلاً جمعہ کے دن جب کہ اور وقت مغرب عشاء کو آواز سے پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ وہ ختم کر چکا ہے۔ ان حالات میں میرے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا سوال نہیں رہتا، خاص کر جب کہ امام رکوع میں جا رہا ہو اور میں بھی رکوع میں فوراً چلا جاتا ہوں، میری رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اگر میں انفرادی طور سے نماز پڑھ رہا ہوں تو بے شک واجب ہی ہے، لیکن اور صورتوں میں کہہ سکتا ہوں کہ پڑھیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ پڑھیں تو بہتر ہے اس بنا پر کہ حدیث کریم میں ذکر آیا ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا گیا ہو۔ مگر اس کے معنی ظاہر ہے امام ابو حنیفہ یہ فرمائیں گے کہ اگر آدمی تنہا پڑھ رہا ہو، اگر اس کا امام پڑھ لے تو وہ سب کی طرف سے پڑھنا ہوگا۔ چنانچہ ایسے واقعات پیش بھی آئے، بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ کے مکان پر ہجوم کرتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اس حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ان شورشیوں سے کہا کہ میں تم سب لوگوں سے تو بات کر نہیں سکتا، کسی ایک کو منتخب کر کے بھیجو، میں اس سے گفتگو کروں گا۔ تو بے سوچے سمجھے انہوں نے منظور کر لیا اور ایک شخص کو بھیج دیا۔ اس نے آ کر کہا میں ان سب کا نمائندہ ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے، امام بھی تو سب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ جو خارجی مذہب کے تھے وہ چپکے سے چلے گئے، انہوں نے کوئی زیادہ فساد کیا نہیں۔ بہرحال میں دہراتا ہوں کہ اس بارے میں مذہبوں کا اختلاف ہے، لہذا ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے تاکہ اسے اچھا مسلمان، اچھا مقتدی کا مخلص سمجھا جا سکے۔ دوسرا سوال، معلوم نہیں کیا لفظ ہے یہ، حضور پاک غائب جانتے تھے یا نہیں؟ مجھے شخصی طور پر تو اس کا علم نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس غیب کی چیز کو اللہ پیغمبر کو واقف کراتا وہ جانتے تھے۔ جو غیب کی چیز اللہ اپنے لیے مخصوص رکھتا ہے اس کا جاننا پیغمبر کے لیے بھی ناممکن ہے۔ تیسرا سوال، حضور پاک نور تھے یا بشر؟ اس کا جواب آسان ہے، خود قرآن کریم میں ذکر آیا ہے انما انا بشر مثلکم۔ تو قرآن پاک کی اس صراحت کی موجودگی میں کوئی اور جواب دیا نہیں جا سکتا۔ چوتھا سوال، انگوٹھا چومنا جائز ہے یا نہیں؟ غالباً یہ سوال اس سلسلے میں کیا گیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور محمد رسول اللہ کا لفظ مؤذن دہراتا ہے تو بعض لوگ اپنے انگوٹھے کے ناخن کو چوم کر آنکھوں پر ملتے ہیں۔ اس بارے میں مجھے شخصی طور پر ابھی کسی تلاش کا موقع ملا نہیں، لیکن میرے اپنے ایک استاد جو بہت فاضل شخص تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس بارے میں حدیثیں ملتی ہیں، تو میں نے اسی پر اکتفا کیا اور اس میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو کسی سے عشق ہو تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، وہ انفرادی قانون ہوتا ہے۔ کوئی شخص اپنی محبت کا اظہار کسی کے مثلا سر کو چومنے سے کرتا ہے،
کوئی اس کے ہاتھ کو چومنے سے کرتا ہے، کوئی اس کے قدموں کو چومنے کے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ یہ ہر شخص کی انفرادی چیز ہے، تو میری رائے میں اس انفرادی معاملات میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے۔ آخری سوال، رفع الدین غالباً رفع الیدین مراد ہے، جائز ہے یا نہیں، وضاحت کریں۔ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے، اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اس بارے میں بھی ائمہ میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی اساس یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یوں فرمایا اور کبھی یوں فرمایا، لہذا دونوں سنت نبویہ ہیں۔ اور جیسا میں نے ایک دن کے لیکچر میں آپ سے عرض کیا تھا، اپنے بچپن کے ایک واقعے کا، میں شاید 6-7 سال کی عمر کا تھا، ایک دن ایک صدر مدرس ہیڈ ماسٹر ہماری کلاس میں آئے اور یہ معلوم کیا کہ یہ ہندو ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنفی ہے، مسلمان وغیرہ۔ تو وہ ہم مسلمان طلباء سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بچوں آپس میں کبھی نہ جھگڑو مذہب کے فرق کی بنا پر۔ ہر مذہب کا شخص اپنے امام کے ذریعے سے بتائے ہوئے خدا و رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا جو میں کبھی بھول نہیں سکا باوجود 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے، وہ یہ تھا کہ خدا کو اپنے حبیب سے اتنی محبت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان کی ہر حرکت کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتا تھا۔ اگر رسول اللہ کی صرف ایک حرکت پر سب مسلمان عمل کریں تو اسی رسول کی ایک دوسری حرکت غائب ہو جائے، لہذا خدا نے اپنے حبیب کی ہر حرکت کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف ائمہ، مختلف مذاہب کے ذریعے سے اس کی بقا کا انتظام کیا ہے۔ لہذا کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ رسول اللہ کے حکام کے خلاف ہے، وہ بھی ایک رسول کی حرکت ہے، یہ بھی ایک رسول کی حرکت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔